بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تؤثر. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا. آمین یا رب العالمین. چلیے شروع کرتے ہیں. مجھے امید ہے کہ کل کا جو سبق ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور دوبارہ آپ لوگ سن لیجئے. اس کو ویڈیوز کی پوسٹ ہو چکی ہے یوٹیوب پہ، میں نے گروپ میں بھی ڈال دی ہے. تو اگر جس کو نہیں سمجھ میں آئی ہے وہ ایگزامپلس آیت نمبر 35 کی، تو آپ اس کو دوبارہ سن لیجئے تاکہ آپ کو پھر کنفیوژن آپ کا دور ہو جائے. آیت نمبر 37 میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو اب یہاں پر جو تھوڑا سا میں پیچھے سے لے رہی ہوں، اب یہاں پر کافروں کے مثال آیت نمبر 39 میں ہم کو پڑھنا تھا. آیت نمبر 39 سے آج ہمارا سبق ہے، لیکن آیت نمبر 39 سے پہلے 37 اور 38 میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر جو لوگ ہیں، یعنی کہ برے لوگوں کا ذکر ہے، گناہ گار لوگوں کا ذکر ہے. اور یہ لوگ کیسے ہیں، نیک لوگ جو ہیں وہ کیسے ہیں، کہ آگے جو آ رہا ہے کافروں کا ذکر آ رہا ہے. لیکن اب یہاں پر جو پیچھے ذکر آ رہا تھا، پہلے نیک لوگوں کا ذکر آ رہا تھا کہ ان کے دل کیسے ہوتے ہیں، کہ ان کے دل ہمیشہ ایسی جگہ پر ان کے دل ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، ایسے جگہ لگے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر وہ کیسے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، کہ ایسے لوگوں کو کوئی چیز نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ ان کی تجارت ان کو غافل کرتی ہے، نہ ان کی خرید و فروخت وہ کرتی ہے، ان کو اس سے روکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. یعنی کہ یہاں پر دیکھیے کہ کیسے ہیں وہ لوگ، نیک لوگ، مومن لوگ، سچے اور پکے مومن، کوئی ایکسکیوزز نہیں پیش کرتے کہ نہیں ایسا ہو گیا تھا کر کے ہمارا نماز چھوٹ گئی، نہیں وہ ہم وہاں چلے گئے تھے، نہیں وہ تو ہم بازار چلے گئے تھے، نہیں وہ ہمارے گھر مہمان آ گئے تھے، ہم کسی کے گھر چلے گئے تھے. یہ ایکسکیوزز کون بیان کرتا ہے؟ جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو، ایمان کی کمی ہو، وہ ایسے ایکسکیوزز بیان کرتا ہے. کلیریفائی اپنے آپ کو کلیریفیکیشن دیتا رہتا ہے نا. وہ مومن بندے کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر جگہ کہیں بھی ایسی جگہ ہو، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی پہلے نماز کیسے پڑھ لوں، کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے. حالانکہ آپشن بھی اللہ تعالیٰ نے قضا کر رکھا ہے، لیکن بہت اس میں بھی مومن بندہ کیا سوچتا ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو، مجھے اول وقت نماز پڑھنے کا اجر ملے. تو یہاں پر چاہے ان کی یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے، کہ ان کی کوئی بھی چیز ان کو اس سے نہیں روکتی، کہ کوئی ایسی ان کا اگر کہیں جانا ہے یا کوئی ان کا تجارت ہے. کوئی دیکھیے کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر سعودی عربیہ میں آپ دیکھیں گے نا کہ جب اذان ہوتی ہے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہے، اور جو دکان والے ہوتے ہیں نا اندر، کبھی تو اگر نزدیک جب مسجد ہے تو وہ لوگ سارے چلے جاتے ہیں، اور اگر نہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ وہیں پر اندر جماعت بنا کر سارے لوگ مل کر نماز پڑھتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ ان کی تجارت ان کو غافل نہیں کرتی، کوئی چیز ان کو غافل نہیں کرتی. تو کہ انسان مارکیٹ میں گیا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے پھر وہ اس کو شاپنگ میں اتنا بزی ہو گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا وقت قریب نہیں آ رہا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، مومن لوگ کیسے ہیں، کہ چاہے ان کے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے کوئی بھی دین کا کام ہو، نماز کی ہی بات نہیں بلکہ جو بھی کوئی کام ہے دین کے، تو وہ ان کو کوئی چیز اس سے روکتی نہیں ہے کہ اچھا ہم بازار چلے گئے تھے تو ہماری ایک نماز قضا ہو گئی، ہم کسی کے پاس مہمان چلے گئے تھے تو ایک نماز قضا ہو گئی. یہ نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے. جب انسان کے دل میں خوف ہوگا نا
کہ میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گی؟ تو آپ دیکھیے کہ خوف انسان کو پھر لوگوں سے سامنے یہ نہیں سوچنے میں لگائے گا کہ اب یہ لوگ کیا کہیں گے میں یہاں نماز پڑھوں گی تو۔ آپ دیکھیے کہ سعودی عربیہ میں کوئی بھی مارکیٹ میں کہیں بھی لوگ، عورتیں بھی نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک پیپر بچھایا، کوئی کاغذ، کوئی کارڈ بورڈ پڑا ہوا کہیں ملا، اس کو کھینچا، وہاں نماز کو کھڑے ہو گئے۔ کوئی شاپنگ مال میں کہیں کونا پکڑا، وہاں نماز کو کھڑے ہو گئے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کو کوئی دیکھ رہا ہے یا ہمارے بارے میں کوئی کیا سوچے گا۔ لیکن ہمارے انڈیا میں اسپیشلی ایسا کوئی نہیں کرتا، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے ہم پڑھیں گے تو کیا ہوگا۔ کبھی بھی یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچے گا میں نہیں پڑھوں گی تو۔ اگر ہم ایک پڑھیں گے تو ہمارا دیکھ کے کوئی اور پڑھ لے گا، اس کو دیکھ کے کوئی اور پڑھ لے گا، پھر وہ ایک رواج چل پڑے گا۔ یہ بھی سوچا کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا دن ہوگا کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، کہ وہ کیسا خطرناک۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے گیمز ہوتے ہیں، اس میں بڑے بڑے جھولے ہوتے ہیں، کیسے اوپر سے نیچے آتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے دل، آنکھیں الٹ رہی ہیں، دل الٹ رہا ہے ایسے لگتا ہے نا۔ تو وہ تو کتنا بڑا زلزلہ ہوگا، کیسا بڑا ڈے آف ججمنٹ کا وقت ہوگا کہ انسان گھبراہٹ کے مارے اس کو لگے گا کہ دل میرا الٹ رہا ہے۔ تو وہ لوگ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ دے۔ تو لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، کہ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ ہم کو ہم کو ان کو دکھانا ہے یا ان کو دکھانا ہے یا ہماری نیکیاں بڑھانے کے لیے اور کوئی ریزن ہے ان کے پاس۔ نہیں، وہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اجر کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ان کا ہمیشہ انٹینشن ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا، اور اجر بھی کتنا دے گا؟ جسے چاہے گا بے حساب اجر دے گا۔ ہم کو پتا ہے کہ یہ ایک نیکی کے 10 نیکیاں ہمیں 10 گنا اجر ہمیں ملے گا، یہ روزے کا ہمیں 700 گنا اجر ملے گا، یہ فلاں نیکی کا ہمیں اتنا اجر ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ کاؤنٹنگ کے ساتھ بھی بتائی گئی ہیں، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دینے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بے حساب اجر مانگا کرے، کہ یہ نہ کہے کہ ہمیں اس کا 10 گنا زیادہ بڑھا کے دے دے، 100 گنا بڑھا کے دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہی ہوں، اللہ ٹوٹی پھوٹی عمل ہے میرے، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں میری، اللہ میرے پاس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، میں کوشش تو کر رہی ہوں لیکن پھر بھی میرے پاس ابھی بہت سارے گناہ ہیں۔ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ بغیر حساب کے اجر تو دے کر قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا اس پر، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ پھر آگے کافروں کا ذکر آ رہا ہے کہ اب اگر وہ لوگ والذین کفروا اعمالہم کسراب، اب یہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ کہ ایک چٹیل میدان میں کوئی سراب ہو۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ کہ سراب جیسے کسی ریگستان میں ایک پیاسا دور سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ رہا ہے، جیسے کہ ڈیزرٹ ہے اور دور سے اگر ریت دیکھیں گے وہاں کی تو اس کو کیسا لگتا ہے؟ وہ جیسے کہ وہ پانی ہے، وہاں پر پانی کے مثال وہاں پر بیان کی جا رہی کہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان ریگستان میں ہوتا ہے، اب ہمیں تو کبھی موقع، ہمیں اور آپ کو کبھی ایسا موقع تو نہیں آیا کہ یہ جو لوگ بیچارے رہتے ہیں ریگستانوں میں، تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا کہ ان کے پاس کبھی پانی ختم ہو گیا اور دور سے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر پانی ہے۔ تو سراب کیا ہے؟ سراب ایسی چیز جو وہ ہوتی نہیں ہے لیکن وہ سمجھی جا رہی ہے، یعنی کہ ایک آنکھوں کا دھوکا بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں سراب۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے قریب جاتا ہے وہ، اور اب یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ پیاسا کیا سمجھ رہا ہے؟ کہ وہاں پر پانی ہے، اور وہ دوڑ کر محنت کر کے وہاں پر پہنچتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، اور اس نے یہاں وہاں پر اللہ کو پایا جس نے اس کا حساب چکا دیا۔
सॉरी फॉर डिस्टर्ब, एक्चुअली वो दूसरी लिंक का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, लिंक दूसरी आने में जरा थोड़ी सी देर लग रही है, 1-2-4 मिनट में इंशाल्लाह दूसरी लिंक मैं भेजती हूँ इंशाल्लाह। तो इसकी मिसाल कैसी है कि अब यहाँ पर ये मिसाल क्यों दी जा रही है? यहाँ पर काफिर क्या समझते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, हमने इतना कमा लिया, इतना हमने कर लिया, अब मरने के बाद हमें बहुत इसका मिलने वाला है। ये सोचते हैं वो कि जब वो जाते हैं वहां पर तो वो देखते हैं तो अल्लाह ताला तो हिसाब लेने के लिए बैठा है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, इसका हिसाब चुका दिया और अल्लाह को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती। तो ऐसे काफिरों की मिसाल बताई जा रही है कि जैसे काफिरों की मिसाल क्यों बताई जा रही है कि एक रेगिस्तान है, उसमें प्यासा मेहनत करके आगे तक जा रहा है। अब भला उसको चल के पैदल धूप में चढ़ना चढ़ना पड़ा, चलना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। वहां जाने के बाद उसने देखा यहाँ तो पानी है ही नहीं। अब वो इतना प्यासा था, इतनी मेहनत करके आया और उसको वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तो काफिरों की मिसाल कैसी है कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, दुनिया में इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं, ये सोचकर कि हमें इसका हिस्सा मिलेगा। और जब आखिरत में वो जब जाएंगे, जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, जब उनका अमालनामा खोला जाएगा तो उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर वो मायूस हो जाएंगे और वहां पर वो किसको पाएंगे? अल्लाह ताला को पाएंगे जो उनका हिसाब चुका देगा, जो उन्होंने करके आए हैं। तो ये देखिए कि आम काफिरों की और मुनाफिकों की यहाँ पर मिसाल बताई जा रही है कि मुनाफिकों की भी मिसाल कैसी है कि ये आखिरत पर ईमान रखते हैं और कुछ नेक आमाल भी बजा लेते हैं, लेकिन नुमाइश के लिए, रियाकारी के लिए, और आखिरत में इन्हें इनका अजर नहीं मिलेगा। और इनके अक्सर आमाल अल्लाह की मर्जी नहीं बल्कि इनकी अपनी मर्जी के मुताबिक होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे ही लोगों की मिसाल बयान की है कि ये कैसे हैं, गरम रेत का मैदान तय करके वहां पहुंच रहे हैं और वहां उनको कुछ भी नहीं मिलता। तौखे क्या लगा के बैठे वो कि इनके नेक अमाल बहुत नेक हैं, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको ये पता ही नहीं है कि उनके जो काम थे वो अल्लाह की रजा के लिए नहीं थे, ईमान की खातिर नहीं थे। अगर तो वो ईमान नहीं लेकर आए और उसके बाद उन्होंने अच्छे काम किए तो उनका तो सारा सारा का सारा वेस्ट। कि अगर ईमान लाकर अल्लाह की रजा के लिए कोई काम किया जाता है तो वो देखिए कि जैसे कि हम देखते हैं ना कि कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, काफिर हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, लोगों को खाने खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, गरीबों के लिए घर बनवा रहे हैं, गरीबों को इतना पैसा दे रहे हैं, लेकिन उनको उसका अजर नहीं मिल रहा। उसी के बरक्स कोई अगर मोमिन बंदा 1 रुपया खर्च करता है तो उसको उसका बेहिसाब अल्लाह ताला अजर देने पर कादिर। कितना अजर देगा उसको अल्लाह ताला, ये नहीं पता फिर उसको। तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल बताया जा रहा है। फिर आगे दूसरी मिसाल क्या बताई जा रही है, फिर एक और क्या बताया जा रहा है, फिर काफिरों के आमाल की मिसाल ऐसी है जैसे एक गहरे समंदर में अंधेरे हों जिसे मौज ने ढांप लिया हो, फिर इसके ऊपर एक और मौज हो, फिर इसके ऊपर बादल हो, और एक तारीकी पर एक और तारीकी चढ़ी हुई, यानी कि अंधेरे पर अंधेरे, अंधेरे पर अंधेरे। अब पीछे हमने क्या पढ़ा था, नूरुन अला नूर, और यहाँ पर क्या है, जुलुमातुन बाजुहा फौका बाज, यानी कि तारीकी पर तारीकी, अंधेरों पर अंधेरे चढ़े हुए हैं यहाँ पर। और अगर कोई शख्स अपना हाथ निकाले तो इसे देख भी ना सके, और जिसे अल्लाह रोशनी ना अता करे इसके लिए कहीं से भी रोशनी नहीं मिल सकती। अब ये देखिए कि इनकी यहाँ पर एक और मिसाल बताई जा रही है, काफिरों की मिसाल जो अपने कुफ्र में पक्के हैं, हर धर्म है, और सिर्फ अल्लाह की और नाफरमानी, रसूलों को झुटलाने पर ही काफी नहीं है, बल्कि रसूल को और मोमिनों को तकलीफें भी देते हैं, दुख भी पहुंचाते हैं, और अल्लाह की राह को रोकने के लिए हर वक्त कोशिशें करते रहते हैं। तो इस तरह इनके कुफ्र का जुर्म शदीद तर होता जाता है और इन पर इनके कुफ्र की कई तहें चढ़ती जाती हैं। और इनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स गहरे समंदर में रात के वक्त सफर कर रहा हो, मौजों पर मौजें उठ रही हैं और ऊपर गहरे बादल भी छाए हुए हैं। इस तरह 3-4 तरह के अंधेरे एक साथ मिलकर कैसा हो रहा है, एकदम अंधेरा, एकदम जो बिल्कुल ऐसा अंधेरा हो गया कि एक हाथ इंसान का दूसरे हाथ नहीं देख सकता, वो मतलब एक हाथ किधर है और दूसरा हाथ किधर है वो नहीं देख सकता, इतना अंधेरा। ये अंधेरे किस बात की तरफ इशारा करते हैं, हिदायत के जो अंधेरे, जो गुमराही के जो अंधेरे, उनके पास हिदायत बिल्कुल नहीं है। इतने अंधेरे हैं कि उनको ना कोई अपने अच्छाई का समझ है, ना उनको गुनाहों की समझ है, ना उन्हें ये बात समझ आ रही है कि वो गुनाह करें या गलती करें।
تو یہاں پر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اندھیروں کے اندر اندھیرے، اور وہ شخص اپنا ہاتھ اپنی آنکھ کے سامنے لائے تو اپنا ہاتھ بھی نہ دیکھ سکتے، نہ دیکھ سکے، تو ایسے شخص سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ سیدھی راہ پر اپنا سفر جاری رکھ سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کفر کو ہمیشہ اندھیرے یا اندھیروں سے یا ہدایت کو روشنی سے تعبیر کرتا ہے۔ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں نا، اندھیرے اندھیرے اندھیرے، آپ لوگوں کو آج اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ اندھیرے کون سے ہیں۔ یہاں پر اندھیروں سے مراد ہمیشہ، ہم نے کئی بار اندھیروں کی مثال پڑھ لی ہے، تو اندھیروں کی مثال کیسی ہے کہ گمراہی کے اندھیرے ہیں یہ، تو یہاں پر گمراہی کے اندھیرے، اور ہمیشہ روشنی کو کس کی طرف تعبیر کیا گیا؟ ہدایت کی طرف۔ تو یہاں پر اتنے اندھیروں کے اندر ہے وہ کافر گمراہی میں کہ انہیں یہ بھی نہیں سمجھ آتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں یا انہیں کیا کرنا چاہیے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم جو کر رہے ہیں صحیح ہے، اور اتنے اندھیروں میں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کرنا ہے، ان کو کیا صحیح کام ہے کیا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر اندھیروں پر اندھیرے ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے کیا مثال بتائی گئی تھی؟ نور علی نور۔ ہم نے نور کی ایک دعا ڈالی تھی گروپ میں، آپ لوگوں نے دیکھی تھی؟ وہ دعا بھی آپ لوگ یاد کریں، اور چاہے تو کوشش کریں کہ اس کو روز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا والی، میں نے ڈالا تھا کل۔ تو وہ دعا بھی اتنی اچھی ہے کہ اللہ ہمارے اندر نور ہی نور پیدا کر دے، کہ انسان جب قبر میں جائے گا تو اس کی نور سے بھر دی جائے گی قبر، اگر مومن بندہ جائے گا تو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سراپا نور کر دے، اور نور اللہ نور ہمارے لیے بھی کر دے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سے ایسے کام کروا کہ ہمارے اوپر بھی نور ہی نور ہو جائے، تیری رحمت اور نور ہدایت ہم کو عطا ہو جائے۔ کہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہمیں خود بھی سیکھنا ہے، ہم تو ابھی بچوں کے سکھانے کے لیے زیادہ فکر مند رہتے ہیں، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر ابھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ابھی یہ ہم کو صحیح کرنا ہے، ابھی وہ ہم کو صحیح کرنا ہے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ابھی 50 تک ہو گئے، ہم 40 تک ہو گئے، لیکن کئی چیزوں کی اصلاح بھی ہمارے اندر بھی ضروری ہے۔ تو یہ بھی ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی کی طرف ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے نکال دے۔ اور یہاں پر ان کی مثال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ایگزامپلس یہاں پر دیکھیے نا، 4-5 ایگزامپلس یہاں پر آئی ہیں۔ پیچھے بھی وہ طاق کی ایگزامپل کیسی آئی تھی کہ وہ ایک طاق ہے، طاق کا مطلب کیا ہے؟ سراؤنڈنگز، کہ ایک نیک انسان ہے، اس کی روشنی، ایک مومن بندے کی روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے، یعنی کہ اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، وہ ہر ایک کے لیے فائدے مند بنتا ہے۔ مومن بندہ کیسا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی سے ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، منور ہو جاتا ہے اس کا آس پاس، اس کی سراؤنڈنگ جو ہے، اس کا آس پاس، اس کا اطراف کا جو ماحول ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ چراغ کیا تھا؟ اس کا دل تھا، اس کے دل میں ہدایت کی روشنی تھی، جو اس کو دور تک اس کی جو روشنی ہے وہ پھیل رہی تھی اور چاروں طرف اجالا کر رہی تھی، روشنی پھیلا رہی تھی وہ۔ تو وہ ہم نے پیچھے پہ پڑھی ایگزامپل، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بھی ایگزامپل سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو یہاں پر کیا تم دیکھتے نہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سب اللہ کی ہی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ بادلوں کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر بادل کے اجزاء کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر اسے تہ بتہ بنا دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس سے نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ بارش کے بارے میں آتا ہے کہ بادل جو کروڑوں ٹن پانی کے بخارات لیے پھرتے ہیں، تو کئی جگہ پر جا کر سرد بن جاتے ہیں، اولے بن جاتے ہیں۔ تو یہ پانی برستے وقت آخر خطروں کی شکل میں کیوں اختیار کرتا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پانی کے بخارات کی مقدار بہت کم ہوتی ہے، تو اس کے متعلق تو کہہ سکتے تھے، لیکن دیکھیے کہ کروڑوں ٹن پانی ہے، ایک دم دھڑ کر کے نہیں گر جا رہا، لیکن آرام آرام سے اللہ تعالیٰ نے کیسے سسٹم بنایا اس کا بھی، کہ اگر کروڑوں ٹن پانی ایک جگہ گر جائے تو وہاں تو سیلاب ہی آ جائے، وہاں کے تو لوگ مر ہی جائیں۔ تو بارش بھی ہمارے لیے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ کیسے بھیجتا ہے کہ ایک دم نہیں آتا،
بلکہ پانی کی کثیر مقدار ہونے کے باوجود اس کو اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کہ اس کو کہیں اس کی وجہ سے نقصان نہ پہنچ جائے. تو یہ دیکھیے کہ کہیں کہیں یہی جو بارش کے قطرات جو ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتے ہیں، کہیں جگہ پر جا کے سرد ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں. اور اس کی کیفیت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ بلندی پہ اولوں کے پہاڑ ہوتے ہیں جن کا فائدہ بہت کم اور نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو وہی چیز جو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی اللہ کا عذاب بن کر بھی گرنے لگتی ہے، فصلوں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے انہیں تباہ بھی کر دیتی ہے. اور یہ اولے کبھی اولے بھی گرتے ہیں اسی مقام پر ہیں جہاں اللہ کو منظور ہو. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس کے رخ کو فوراً پھیر دیتا ہے، اور جن لوگوں کو چاہتا ہے اولوں کے اس عذاب سے بھی بچا لیتا ہے، اور جس قوم پر چاہتا ہے یہ عذاب اس پر بھی نازل ہوتا ہے. کہ آپ دیکھیں گے کہ اولے جب گرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے شکل میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے فورس سے اوپر سے گرتے ہیں کہ کئی گاڑیوں میں یہاں پر سوراخ ہو جاتے ہیں، کاروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے نا اوپر سے گرنے کا. تو کئی اس میں جانور مر جاتے ہیں جہاں پر وہ گرتے ہیں. اگر انسانوں پر گر جائے تو انسان زخمی ہو سکتے ہیں. تو یہ درختوں پر گرتے ہیں تو درخت اس میں خراب ہو سکتی ہیں، فصلیں خراب ہو سکتی ہیں. تو یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے بادلوں کے ٹکراؤ سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے جو گر کر ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. ایسی بھی یہاں پر آگے آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہیں، ایک تو بجلی کی وجہ سے بادل گرج رہے اور اس سے بارش بھی ہو رہی، یہی چیز کی بات. اب اس کے درمیان سے بارش کے خطرے ٹپکتے ہیں اور آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت بلند ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کو اچھا تو لگتا ہے، لیکن اللہ ہی رات اور دن کا عدل بدل کر پھیرنے والا اللہ تعالیٰ. یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کے بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ ساری اپنی نشانیاں بتا رہا ہے کہ کیسے کیسی اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو بنائی، کیسے بارش ہے کہ وہ کیسے برستی ہے، کہاں جہاں پر وہ دل چاہتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو جلا بھیج دیتی ہے. اور وہی بجلی جو ہے تو وہ کیسی ہے، بادلوں کے ٹکراؤ سے بجلی بھی پیدا ہوتی ہے جو گر کر ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے. اور اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ نگاہوں کو وہ ایسا ڈرا دینے بھی والی ہوتی ہے. اور اگر انسان کچھ دیر اس کی طرف دیکھے تو اس کی بینائی کے نور کو بھی تباہ کر کے رکھ سکتی ہے. یعنی بارش جو تمام اہل زمین کے لیے خیر کا پہلو ہے، اسی میں اہل زمین کے لیے شر کے بھی پہلو موجود ہیں. یعنی اسی بارش کی بجلی میں بانی میں بجلی اور آگ بھی موجود ہے، اور اسی میں اتنی تیز روشنی بھی ہے جو آنکھوں کو بے نور کر سکتی ہے. پھر یہی پانی اولے بن کر نقصان دہ چیز بھی بن جاتا ہے. لہٰذا انسان خوشی کے عالم میں کبھی اترانا نہیں چاہیے، اللہ کی گرفت سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ اس میں عبرت کا سامان ہے، بلا شبہ نظر کے لیے ان نشانیوں میں عبرت کا سامان ہے. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. اولی الابصار کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے والوں کے لیے. کہ آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جو اولی الابصار ہیں، جو عقل والے ہیں، جن کو نشانیاں ہر سو نظر آتی ہے تو وہی صرف نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ دو پاؤں پر چلتے ہیں اور کچھ چار پاؤں پر. اور جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات اتاری اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی. تو اللہ تعالیٰ نے جب جسے چاہے کرتا رہنمائی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور دیکھیے کہ یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کہ دیکھیے کہ کئی لوگ ہیں، فری ٹائم ہے، سب کچھ ہے. کئی لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا میں اتنا بزی کر کے رکھا ہے، اب دنیا کے لیے اتنا تھکایا ہوا ہے اپنے آپ کو کہ ان کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت ہی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا آنا. جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ان کو اس طرح بلا لیا. اللہ تعالیٰ نے کی رحمت ہے یہ. اگر ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں تو اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں. ہم یہ نہیں کہیں کہ ہاں میں تو اتنی کلاسوں میں جاتی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے.
ورنہ ہماری کوئی حیثیت تھی کہ ہم کوئی ایک نیکی کر لیں؟ ہم ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت اور رہنمائی عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت اور رہنمائی مانگتے رہا کریں۔ اور یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ پھیر لیتا ہے۔ حقیقتاً یہ لوگ ایماندار نہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو کچھ لوگ اعراض کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر ان کا حق ہو تو رسول کی طرف مطیع ہو کر چلنے لگتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں ہے، یا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہے۔ مومنین کی یہ بات ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ ان میں فیصلہ کرے تو کہے ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچتے رہتے ہیں، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو حکم دے تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہو۔ آپ کہہ دیجئے قسمیں مت کھاؤ، دستور کے موافق فرما برداری چاہیے، اور اللہ تمہارے قسموں سے خوب باخبر ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے حکم پر چلو گے تو تم سیدھا راستہ پاؤ گے۔ اور رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے جو کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دیں گے، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوط بنا دیں گے، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشا جائے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، تو اور جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ بدکار ہے۔ اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور رسول کی فرمانبرداری کرتے رہنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر ہم کو مغلوب کر دیں گے اس زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ نیک لوگوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ نماز قائم کرو۔ بار بار اس بات کا ذکر سکھایا جاتا ہے ہم کو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کیا کس لیے یہ سب؟ لعلکم ترحمون۔ اگر ہم یہ سب کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تم، اللہ تعالیٰ کہ ہم کو یہ دے گا ہی یا اللہ تعالیٰ ہمیں دے ہی۔ اللہ تعالیٰ کی جس کو مرضی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ہی دے گا۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کہ آپ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، کہ ان کی کتنی بھی کوششیں ہوں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے نہیں روک سکتے، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی حد بلوغ کو نہیں پہنچے، یعنی کہ ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، لازم ہے کہ وہ 3 دن، اب یہاں سے دیکھیے کہ ایک اور یہاں پہ ہم کو احکام سکھایا جا رہا ہے کہ پیچھے بھی ہم کو یہ سکھایا گیا تھا کہ گھروں میں جب ہم داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں گھر میں ہی کیسے گھر میں ہمیں کیسے اپنے اپنے ہی گھروں میں، ہم وہاں تو دوسروں کے گھروں میں جانے کی ہم کو ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے تھے، لیکن یہاں پر اپنے گھروں میں ہم کیسے داخل ہوں یہ بھی ہم کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یہاں پہ پھر سے دیکھیے کس کو تنبیہ کی جا رہی، کس کو اچھی باتیں سکھائی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کو۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور ان لڑکوں پر جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، لازم ہے کہ وہ دن میں 3 بار اجازت لے کر گھروں میں داخل ہوا کریں۔ کون سے 3 وقت ہیں وہ؟ کہ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو۔ کپڑے اتارنے سے کیا مطلب ہے کہ ظہر میں جب دوپہر میں جب ہم قیلولہ کرنے کے لیے لیٹتے ہیں تو خواتین اکثر دوپٹہ نکال کے رکھ دیتی ہیں، یا کوئی ہلکے پھلکے ایسے کپڑے پہن لیتی ہیں، گرمی کا اگر موسم ہے تو کوئی ایسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن لیتی ہیں، یا تھوڑے سے اونچے ہیں یا تھوڑے سے گلا بڑا ہے۔ اب کمرے میں انسان کیسے بھی فلیکسیبلی سو جاتا ہے نا اپنے، تو ایسے وقتوں میں پھر اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اب صبح میں بھی کیوں، فجر کے وقت بھی کیوں؟ کیونکہ جب انسان سوتا ہے رات میں تو اس کو نائٹ کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، نائٹ ڈریس الگ ہوتا ہے اس کا،
کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اس کی پوری چیزوں کو نہیں ڈھانپنے والا ہے، یا کسی کے کوئی اچھے اپنے کمفرٹ کے حساب سے جو کپڑے پہنتے ہیں. تو اب ایسی جگہ ایسے وقتوں میں پھر کیا دکھا ہے؟ ثلاث عوراتن. عورات دیکھیے یہاں پہ عورت کا کیا لغوی معنی ہے کہ یعنی کہ اس کا دیکھیے کہ عورت اردو عربی کا بھی ورڈ عین واو را اور گولتا ہے، اور اردو میں بھی یہ ورڈ آتا ہے. تو یہ دیکھیے کہ اس میں ہماری زبان میں تو عورت اور مرد اس کا میننگ لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن عورت کا میننگ کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ چھپانے والی چیز، انسان اسے چھپانا ضروری سمجھتا ہے. عورت کا میننگ کیا ہے؟ چھپانا، ایسی چیز جو چھپانے کی چیز ہے. تو عورت کا میننگ یہ ہے. تو سلاسو عورات لکم، تو یعنی کہ 3 وقت ایسے ہیں جو تمہارے لیے چھپانے کی چیزیں ہیں. جیسی اس میں تو اس میں جیسے کہ تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، 3 اوقات ایسے ہیں جس میں اجازت لے کر گھروں میں یعنی کہ اپنے گھروں کے کمروں میں داخل ہونا. جیسے کہ اگر پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کے کمروں میں اگر بچے داخل ہو رہے ہیں تو ان کو اجازت لینے کی ضرورت ہے. یا پھر ملازم کوئی داخل ہو رہے ہیں، غلام ہیں، یا پھر کوئی بھائی ہیں، جو بھی ہیں، اگر محرم رشتہ دار بھی ہیں تو ان کو اجازت لے کر جانا سکھایا جا رہا ہے. کیونکہ انسان جب اپنے بیڈ روم میں ہوتا ہے تو اپنے کمفرٹ زون میں ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ انسان اگر ایسے ہی گاؤن وغیرہ پہن کے سو رہا ہے، تو اگر وہ سو رہا ہے تو اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کی پنڈلی دکھ جائے، اس کے کپڑا اس کے پیروں تک اوپر اٹھ جائے، تو وہ اپنے کمفرٹ زون میں سو رہا ہے نا. اب اس کو نہیں پتا کہ کوئی اچانک آ جائے. تو یہاں پر یہ بات بھی سکھائی جا رہی ہے، اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ جب اگر وہ پیرنٹس کے کمروں میں آئے تو ناک کر کے آئیں. تو یہ بھی چیز ہم کو اپنے بچوں کے، ہمارے پاس یہ طریقے نہیں سکھائے جاتے. دھاڑ سے ڈور کھولتے ہیں، کوئی بھی آ جاتا ہے. یہ جوائنٹ فیملی بھی ہے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، کھلا ہے کمرہ، تو ہم لوگ یہ ساری چیزوں کے کیئر نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں سکھائی جا رہی ہیں کہ ان اوقات کے علاوہ دوسرے وقتوں میں ان کے بلا اجازت آنے جانے میں ان پر کوئی گناہ نہیں. اور نہ تو انہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار کیونکہ اب گھر میں ہے، سب کو ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی پڑتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ یہاں پر ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے گھروں میں بھی اجازت لے کر بچوں کو آنا چاہیے. یعنی کہ اسپیشلی ایسی جگہ پر جہاں پر پرائیویسی کے کمرے، مطلب بیڈ روم اسپیشلی پرائیویسی کا ہے نا، تو وہاں پر یہ حکم دیا جائے کہ دن اور رات یعنی 24 گھنٹوں میں سے صرف 3 اوقات ایسے بتائے جا رہے ہیں. طلوع فجر سے پہلے یعنی سحری کا وقت، اور دوسرے ظہر کے وقت یعنی کہ جب ہم خیلولہ کرتے ہیں، اور تیسرے جب عشاء کی نماز کے بعد سونے کا وقت. تو یہ تینوں اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر میاں بیوی ہیں اگر، تو وہ کسی طریقے کیسے بھی لیٹے ہوئے ہیں، کیسے بھی، اب ہو سکتا ہے کہ بچوں کے سامنے اس طریقے سے نہیں لیٹنا چاہیے. تو بچوں کو، نابالغ بچوں کو، یہ سارے بچوں کو یہ ایٹیکیٹ سکھانا چاہیے کہ جب ہم والدین کے کمروں میں بھی جائیں تو کیسے جائیں؟ اجازت لے کر جائیں. اور جب لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں یعنی کہ جب بالغ ہو جائیں تو وہ بھی اس طرح اجازت لے لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہیں اور نکاح کی توقع بھی نہیں رکھتی، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. یعنی کہ یہاں پر عورت کے مقامات کا یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے اتنی زیادہ پابندیاں نہیں ہیں کہ اگر وہ سر پہ سے پلو نکال دیں، یا پھر دوپٹے کو، کیا ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ بوڑھی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، دوپٹے بڑے بڑے دوپٹے، کہیں پیر اٹک کے گر رہا ہے. تو سطر اور حجاب میں ایک فرق ہے. سطر ان اعضاء کو ڈھانپ کر رکھنے کی نام ہے جن کا ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہے. کہ جیسے کہ سینے پہ دوپٹے ڈالنے کے لیے کہا گیا کہ اس کو ہمیشہ ڈھانک کر رکھنا چاہیے، یہ کہا گیا. اور دوسرے کے جو بھی سطر کے مقامات ہے، جو بھی شرمگاہ ہے، اس کو نیچے تک، عورت کے لیے تو سارا جسم ہی سطر ہے. اور مرد کا مقام کیا ہے، جس کا ڈھانپنا عورت کے لیے ضروری ہے، لیکن مرد کا مقام سطر کیا ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک. اور عورت کا مقام تو سطر اس کا سارا جسم سوائے اس کے ہاتھ اور چہرے کے. مرد اپنے مقامات یعنی کہ صرف بیوی کے سامنے کھول سکتا ہے سطر، اور بیوی اپنے شوہر کے سامنے وہ سطر کھول سکتی ہے. لیکن عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے بھی ضرورت کے تحت ہی اتنا جسم کھول سکتی ہے. جیسے کہ اب ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں تو آپ کو کبھی کبھی معائنہ کرانا ہے، چیک اپ کرانا ہے تو کھولے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے اپنا سطر کھول دے کہ نہیں میری دوست ہے یا عورتیں ہی تو بیٹھی ہیں ان کے سامنے بے حیائی سے بیٹھے ہیں، شرمگاہ
ایسے کوئی گلے بڑے بڑے ہیں جس میں کہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ بے حیائی عورتوں میں بھی منع کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو عورتیں ہی بیٹھی ہیں تو کیسے بھی ہم پہن لیں، بلکہ محرم رشتہ دار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں صرف، تو اس میں بھی اب جی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے جسم کا کچھ حصہ کھول لیتی ہیں کام کاج کے دوران، جیسے کہ فرش دھوتے وقت وہ پائچے اوپر کر لیتی ہیں، اور یا پھر آٹا گوندتے وقت وہ آستین اوپر چڑھا لیتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ ستر کی ہیں، لیکن اب ایسے کام کے وقت ان کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ عورت کے سامنے بھی اپنا ستر نہ کھولے۔ یہاں پر بوڑھی عورتوں کے لیے پھر فلیکسیبلی دی گئی ہے، ان کے لیے اجازت ہے کہ بوڑھی عورتوں کو کپڑے اتارنے کی اجازت ہے، اس سے مراد وہ کپڑے جو ستر سے متعلق نہیں ہے، حجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ دو ہیں، ایک تو دوپٹہ ہے، اور جس سے عورتوں کے سر پر رکھنے سے یا اسے اپنے گریبان پر ڈھانپنے کا حکم ہے، اس کا تعلق گھر کے اندر کی دنیا سے، اور دوسری بڑی چادریں ہیں جن سے انہیں اپنا سر، بدن اور زینت کی چیزیں ڈھانپ کر رکھا ہے، گھر سے باہر نکلنے کا حکم ہے۔ تو اب بڑی بوڑھی عورتوں کو یہ رخصت دی جاتی ہے کہ ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گھر میں ہر وقت دوپٹہ یا اوڑھنی اوڑھے رہیں، یا جب کسی ضرورت سے باہر نکلے تو بڑی چادروں میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلا کریں۔ یہ رخصت بھی صرف اس صورت میں ہے جب انہوں نے بناؤ سنگھار کیا ہے، میک اپ نہیں کیا ہے۔ اگر انہوں نے میک اپ وغیرہ کیا ہے تو پھر ان کو وہ بھی ڈھانکنا ضروری ہے۔ اگر ایسی صورت ہو اور انہیں بھی اپنی زیب و زینت کا اظہار مقصود ہو، تو بتانا چاہ رہے، وہ اپنا اظہار کرنا چاہ رہے، ان کا بناؤ سنگار کرنے یا ان کی نمائش کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو انہیں یہ رخصت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ کچھ عورتیں جو بہت زیادہ بوڑھی ہو جاتی ہیں تو ان کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اٹریکٹ ہو یا کوئی ہمارے میک اپ کو دیکھے۔ اب وہ بیچاری بوڑھیاں تو اتنی میک اپ ویک اپ بھی نہیں کرتی، ایک میک اپ کرنے والے تو ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں اور یا مڈل ایج کی خواتین ہوتی ہیں، تو پھر ان کو وہ ساری چیزیں چھپا کر جانا چاہیے۔ لیکن وہ خواتین جو میک اپ بھی نہیں کر رہی، جو بالکل بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، اب وہ ساری عورتیں اگر ایسے دوپٹہ نہ بھی لیں تو ان کے لیے کوئی جیسے پردہ وغیرہ نہیں کر رہی ہیں وہ، تو ان کے لیے رخصت ہے، کیونکہ ایسی بوڑھی عورتیں جو ہے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو یہی بات ان کے حق میں بہتر ہے۔ اب پھر بھی کیا ہے، کوشش کریں کہ یہ ہمارے تقوی کے قریب ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے جو بڑی بوڑھے عورتیں ہیں نا، ان کو اگر ہم کہیں کہ نوز پیس مت لگاؤ تو کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نوز پیس کے بنا باہر نہیں نکلیں گے۔ ان کو کہیں گے ابایا مت پہنو تو کہیں گے نہیں نہیں، ہم بنا ابایا کے باہر نہیں نکلیں گے۔ ان کو اتنی زیادہ عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ابایا پیر میں ٹک رہا ہے، نوز پیس کی وجہ سے صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے، گرنے کا ڈر ہو رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی مطلب رخصت دی ہے اس کی کہ اس طریقے سے کہ کوئی چیز ان کے لیے مشکل میں نہ پڑ جائے وہ، اس وجہ سے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سارے بھی لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں کہ چلو ہم بھی ایسے ہی کریں کہ اب ہم بھی سر پہ دوپٹہ نہ لیں، ہم بھی حجاب چھوڑ دیں، ہم بھی نوز پیس چھوڑ دیں۔ بہت ساری بہنیں خواہ کے ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نوز پیس پہننے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، سانس نہیں آ رہا ہے۔ میں نے اکثر بچیوں کو دیکھا ہے اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ نوز پیس پہننے سے ہمارے فیس پر کچھ ہو رہا ہے، یا پھر کیا کسی کو گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نا شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈالتا ہے شیطان تاکہ تم کو نیکی سے ہٹا دے، جو دیکھتا ہے نا وہ کہ تم نیکیوں پر قائم ہو، تو یہ شیطان چاہتا ہے کہ تم نیکی سے کیسے ہٹ جاؤ، تو تم کو اس طریقے سے تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تم نیکیوں سے ہٹ جاؤ۔ اب آگے دوسرا احکام کیا دکھایا سنایا جا رہا ہے، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، واللہ سمیع علیم، آیت نمبر 61 دیکھیے، اور اس بات میں نہ اندھے پر، نہ لنگڑے پر، نہ مریض اور نہ خود تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں اور نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں بہنوں چچاؤں پھوپھیوں ماموں اور خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، یا ان کے گھروں سے جن کے تم سرپرست ہو، یا اپنے دوست کے یہاں سے کھا لو۔ اب کھانا کھانے کے ایٹیکیٹس ہم کو بتائے جا رہے ہیں کہ اس آیت میں معاشرے کے مختلف قسم کے لوگوں کو کہ یہاں ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، کہ آیت کا جو فرسٹ پارٹ ہے معذور لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، کہ یعنی کہ لنگڑے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پاؤں کا کوئی پرابلم ہے، مریض قسم کے لوگ ہیں، تو ان کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ وہ کیونکہ خود نہیں کما سکتے نا وہ، تو وہ ہر ایک کے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں، اس میں ان کو شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے بھائی ہے، چاہے بھائی ہے، بہنیں ہیں، چچا ہے، ماموں ہے،
تو ایسے گھروں سے وہ لوگ کھانا کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں کما سکتے تو ہر گھر سے وہ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کو اس میں شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ تو اس کی دوسری بات یہ کہ دور جاہلیت میں اس قسم کے معذور لوگ جو ہوتے تھے خود آسودہ حال اور تندرست لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں جھجک محسوس کرتے تھے، اس لیے یہاں پر یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم تندرست لوگ ہیں، یہ ان کے گھر ہم کیسے جائیں، تو یہ خیال آتا تھا شاید دوسروں کو ہمارے ساتھ کھانے کھانے سے نفرت ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی اگر مینٹلی ریٹائرڈ ہے یا کوئی معذور ہے، یا اب دیکھیے کہ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں تکلیف ہے، مطلب ہاتھوں میں اس کے لرزہ ہے یا ہاتھوں میں پیرالائسس ہے، اور وہ کھانا کھاتا ہے، آدھا کھانا منہ میں جا رہا ہے، آدھا کھانا نیچے گر رہا ہے، اس کے فیس پہ اگر پیرالائسس ہے تو اس کی رال ٹپک رہی ہے، تو کیا ہوتا ہے آس پاس بیٹھنے والے لوگ سوچتے ہیں کہ ارے ہم ان کے ساتھ کھانا کھانے میں کراہیت محسوس کرتے ہیں نا کچھ لوگ، تو یہاں پر ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید دوسروں کو ساتھ میں کھانا کھانے سے نفرت ہو اور اسے وہ ناگوار محسوس کریں، تو لوگوں کو ایسی نفرت وحشت ہوتی بھی ہے، لہٰذا عام لوگوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو تمہاری ہمدردی کے محتاج ہیں، یہ ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کہ ان کو ایسا ریئلائز نہیں کرانا چاہیے کہ اکثر دیکھیں نا کہ کیسے لوگ منہ بناتے ہیں اس طریقے کے، اگر کوئی لوگ بیٹھ جائیں دستر پہ بیٹھ جائیں تو اور وہ وہاں پر کوئی کھانا کھا رہا تھا پہلے سے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اس طریقے کے فیسز بناتے ہیں کہ کراہیت کا اظہار ہوتا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر تیسری بات کہ بعض متقی قسم کے لوگوں کو یہ خیال آتا تھا کہ شاید ایسے لوگوں کے ساتھ مل کر کھانے سے کہیں ان معذوروں کی حق تلفی نہ ہو جائے، مطلب اندھے کو سب کھانے نظر نہیں آتے، لنگڑا ممکن ہے کہ دیر سے ہاتھ اس کے اگر کمزور ہے یا پیر اس کے کمزور ہیں تو وہ دیر سے پہنچے، تو مریض تو کھانا کھاتے وقت اپنی تکلیف اور پرہیزی کو بھی ملحوظ رکھتا ہے نا، کہ مریض دیکھیے کہ اگر شوگر پیشنٹ ہے تو وہ میٹھا نہیں کھائے گا، اگر وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے تو وہ نمک نہیں کھائے گا، تو لہٰذا یہ لوگ علیحدہ ہی کھانا کھائیں تو بہتر ہے۔ تو اس جملے میں سارے لوگوں کے نظریات جو بتائی گئی ہے ان کا یہاں پر جواب دے دیا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تم لوگوں کو یہ آیت نازل ہوئی بلا تاکلوا اموالکم، یہ بھی آیت ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ بعض مسلمان اس سلسلے میں ضرورت سے زیادہ ہی الرٹ رہتے ہیں، اپنے آپ کو الرٹ رکھتے ہیں کہ وہ جب دعوت یا اس کی اجازت کے بغیر اپنی کسی رشتہ دار کے یہاں سے کھانا بھی تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں، کہ جیسے سگی بہن ہے، سگا بھائی ہے، اب ان کے گھر میں کھانا کھانے سے بھی اعراض کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اب ہم کیسے کھائیں کیسے جائیں ان کے گھر، حالانکہ نزدیکی قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی چچاؤں، اپنے پھوپھیوں، اپنے ماموں اور اپنی خالاؤں کے یہاں کھا سکتے ہو۔ اس مقام پر 8 بڑے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا، آپ لوگ چاہیں تو اس کو انڈر لائن کر لیں یا سرکل کر لیں تو آپ کو یاد رہے گا۔ تو ان گھروں سے تم بلا اجازت اور بے تکلف کھانا کھا سکتے ہو۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پھوپھو کے گھر گئے ہیں، اب پھوپھو گھر میں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کچن میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، خالہ کے گھر آپ گئے ہیں، خالہ کے گھر آپ جا کے کچن میں لے کے اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتے ہیں، اپنے بیٹوں کے گھر گئے، اپنی بیٹیوں کے گھر گئے، تو اس کا اب یہ کہ اصل میں یہ گھر بھی یہ اپنے ہی ہے نا، جن رشتوں کا یہاں پر ذکر ہوا ہے، تو وہاں جا کر کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں محسوس کرنا چاہیے، یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اب دوست ہے، کوئی کلوز فرینڈ ہے، ان کے گھر میں بھی کھا سکتے کھانا، کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بچپن کے دوست ہیں، بچپن سے جانا آنا ہے، بالکل اپنائیت والی گھروں جیسی بات ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ بھی وہاں پر بھی پھر وہ کھا سکتے ہیں۔ سیکنڈ لنک والوں کو بول دیجئے کہ وہ یہ والی لنک جوائن کر لیں، چیٹ باکس میں ڈال دیجئے، جو نئی لنک پوسٹ ہوئی ہے اس میں جوائن کر لیں پلیز، پرانی والی لنک سے لیفٹ ہو جائیے پلیز۔ نہ ہی اس بات میں کوئی گناہ ہے کہ تم سب مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ، البتہ تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو، گھر والوں کو سلام کہہ لیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ یعنی کہ دیکھیے کہ گھروں میں داخل ہونے کے بھی ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں بھی داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، کیونکہ سلام کیا ہے، ایک دعا ہے نا، سلامتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمیں جیسے ہر چیز کے، دیکھیے کہ قرآن ہمیں ہر چیز کے ایٹیکیٹ سکھا رہا ہے
کہ کیسے جانا ہے، اپنے گھروں میں کیسے جانا ہے، دوسروں کے گھروں میں کیسے جانا ہے، کھانے پہ کیسے جانا ہے، دعوت میں کیسے جانا ہے، اپنے گھروں میں کھا کیسے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ جب تم جاؤ مومن، جب کسی اپنے گھروں میں جاؤ، اپنے لوگوں کو سلام، گھر والوں کو سلام کیا کرو، کہ دیکھیے کہ جب ہم اپنے گھر والوں کو سلام پیش کرتے ہیں تو کتنی بڑی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے میننگ کو دیکھ کر سمجھیے کہ ہم دعا، کیا ہمارے اپنوں کو سلامتی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو تو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو موسٹ پروبیبلی یہ ہوتا ہے کہ سلام نہیں کرتے۔ تو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی سلام کیا کریں، اپنے بڑوں کو بھی سلام کیا کریں جب بھی گھر میں داخل ہوں، کیونکہ یہ تو ایک دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے، یہ تحیہ، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیا فرما رہا ہے کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تم کو یہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں، کیوں؟ تاکہ تم عقل پکڑو، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھ سے کام لو تم، کہ یہ ساری چیزیں دکھائی سمجھائی کس کو جا رہی ہیں؟ جو ایک تو ہدایت والے ہیں، ایمان والے لوگوں، یا ایھا الذین آمنو کہہ کے کہا گیا نا، کہ اگر جو ایمان والے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ فوراً پک کریں گے، اچھی باتوں کو فوراً اپنے اندر شامل کریں گے۔ وہ سوچیں گے کہ آج ہم نے یہ بات سنی ہے، کل سے کیا ہم آج سے ہی اس کو فالو کرنا شروع کریں گے۔ تو یہ ہوتا ہے یہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھداری سے کام لو، یا سمجھ لو بات کو، یا عقل مند ہو جاؤ۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سے اجازت لیے بغیر جاتے نہیں۔ اے رسول، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے آپ جسے چاہے اجازت دے دیں اور جسے چاہے اجازت نہ دیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ ایسے کاموں میں جس میں مسلمان مشترک کام کر رہے ہوں، جیسے کہ جہاد ہے، یا کوئی مشورہ ہو رہا ہے کیا، یا اجتماع ہو رہا ہے، یا شاید کوئی ایسی میٹنگ ہو رہی ہے کہ جس سے کہ حالات جنگ کے تعلق سے میٹنگ ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں، یا حالت امن سے، تو مومنوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہاں سے اجازت لیے بغیر چلے جائیں۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی تھی، ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کیسا ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری بھی کوئی اب جیسے کہ درس کا کوئی میٹنگ چل رہی ہے، یا جماعت کی کوئی میٹنگ چل رہی ہے، اس میں ڈسکشن چل رہا ہے، اب ایک شخص اٹھا اور چلے گیا، تو یہ ایٹیکیٹ کے خلاف ہوگی نا بات، کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ جو بھی اس کا نظام چلانے والا ہے، جو بھی اس کا صدر ہے، اس کو انفارم کر کے جائے کہ کوئی ایمرجنسی بھی آ سکتی ہے کسی انسان کو، تو ایسے وقت میں کیا ہے، پھر انسان جا بھی سکتا ہے اٹھ کر، لیکن اس کو اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی رسول سے اجازت لیے بغیر نہیں جانا چاہیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں اور جسے چاہیں نہ دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، رسول کو بلانے کو ایسا نہ سمجھو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ لنک 3 پوسٹ ہو گئی ہے، تو ڈیئر سسٹر، لنک 2 میں جو موجود ہیں آپ لوگ اس میں سے لیفٹ ہو جائیں، کیونکہ پھر یہ 40 منٹس کے بعد بند ہو جائے گی۔ تو گروپ میں لنک 3 پوسٹ ہو گئی ہے، آپ لوگ اس میں جوائن کر لیجئے پلیز، پھر یہ وہاں سے 40 منٹس میں یہ بند ہو جائے گی۔ لنک 2، ساری بہنیں پلیز یہاں سے لیفٹ ہو جائیے اور لنک 3 جوائن کر لیجئے۔ یہ لنک بند کر دی جا رہی ہے، لنک 2 بند ہو رہی ہے، لنک 3 جوائن کر لیجئے۔ لنک 3 ڈالا ہے آپ نے؟ مسلمانوں، رسول کے بلانے کو ایسا نہ سمجھ لو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں، اور یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ یاد رکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم جس روش پر بھی ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ جس دن لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کر رہے تھے،
اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ لنک 2 میں کہ سسٹرز پلیز لیفٹ کر دیجیے۔ کوئی لیفٹ نہیں کر رہا ہے، کیا بات ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو لنک 2 میں؟ لنک 2 میں میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ پلیز لیفٹ دس لنک۔ لنک 3 میں آپ لوگ جوائن ہو جائیے۔ اس لنک کو بند کر دو۔ چلیے سورہ فرقان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ قرآن، حق اور باطل کو الگ کرنے والی فرقان نازل کیا تاکہ وہ اہل عالم کے لیے برے انجام سے ڈرانے والے بن جائیں۔ اور وہی ذات جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی مالک ہے، جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی کوئی حکومت میں کوئی شریک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا، اور لوگوں نے اللہ کے سوا کئی اور الہ بنا ڈالے۔ جو کوئی چیز پیدا تو کیا خاک کریں گے، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ انہیں خود اپنے نفع نقصان کا بھی کچھ اختیار نہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کو مارنے، زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کوئی اختیار ہے۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود بنا ڈالا ہے، اور جو کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ان کے اوپر ایسا بہتان باندھتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں جنہیں اس نے نقل کر لیا، اور سو وہی داستانیں صبح اور شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آیت نمبر 6۔ آپ فرما دیجئے، اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا کہ اس کے ساتھ وہ بھی ڈر سنایا کرتا، یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتر جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا، اس میں سے کھایا کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں کہ تم جس شخص کی پیروی کرتے ہو اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھیے کہ یہ آپ کے بارے میں کس کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ایسے گمراہ ہو گئے کہ راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ ایسی بابرکت ذات ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو اس سے بہتر چیزیں عطا فرما دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، یہ تمہارے لیے محل بنا دے۔ بلکہ یہ کافر تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جس وقت یہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، تو یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آوازیں سنیں گے۔ اور جب یہ لوگ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے۔ ان کو کہا جائے گا آج ایک موت کو مت پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ یہ پوچھئے کہ یہ دوزخ بہتر ہے یا جنت ہمیشہ والی، جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا جاتا ہے؟ یہ ان کے عمل کا بدلہ ہے، ان کے رہنے کا ٹھکانہ۔ ان کے لیے وہاں جو چاہے گے وہ میسر ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے اللہ کے ذمے جو مانگنے کے قابل ہے۔ اور جس روز اللہ ان کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں سب کو جمع کرے گا، تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ وہ سب کہیں گے کہ تو پاک ہے، یہ بات ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم تیرے سوا اور کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی تو اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے کے لیے نعمتیں دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو کافروں، انہوں نے تم کو جھٹلا دیا ہے تمہاری بات میں، بس اب تم نہ عذاب کو پھیر سکتے ہو اور نہ کسی کو مددگار پا سکتے ہو، اور جو تم میں ظلم کرے گا ہم اس کو اور بڑے عذاب کا مزہ چکھا دیں گے۔
اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا کہ تم صبر کرو گے، اور آپ کا رب خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا ہم آنکھ سے اپنے رب کو کیوں نہ دیکھ لے، کہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اور یہ بہت ہی بڑے سرکش ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور کہیں گے کہ پناہ ہے، پناہ ہے۔ اور جو عمل کیے ہوں گے ہم ان کو ان کی طرف توجہ کر دیں گے تو ان کی اڑتی خاک کر دیں گے۔ اس روز جنت والوں اس روز جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور آرام کا مقام بھی خوب ہوگا۔ اور جس روز آسمان بادلوں کے ساتھ ہٹ جائے گا اور فرشتے کثرت کے ساتھ اتارے جائیں گے، اس روز سچی بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی مشکل دن ہوگا۔ اور جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے بھی رسول کے ساتھ کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، ہائے شامت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے ایک نصیحت۔ منٹ، اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک تو ان لوگوں کے لیے ایک سختی کا دن بتایا جا رہا ہے کہ دوزخیوں کا جو برا دن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیسے وہ لوگ ہوں گے، کہ دوزخ بھی مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، کہ وہ لوگ تو ہر جگہ سے وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کہ کیسے لوگ جو سرکشی میں مبتلا تھے، تو جب وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے، جب وہ دوزخ کو دیکھ لیں گے، قیامت کو دیکھ لیں گے، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ جو کچھ انہوں نے کیا دھرا تھا ہم ادھر توجہ کر دیں گے تو اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ یعنی کہ ان کے عمل کیسے تھے کہ ایسے جو رکھنے کے کام کے نہیں تھے، غبار بنا کر ان کو اڑا دیا گیا۔ اور اس دن اہل جنت کا ہی ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بہتر ہوگا۔ یعنی کہ دیکھیے قیلولہ کریں گے جنت میں لوگ جب جائیں گے، تو جنت کی بھی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جنت کا دن ہمارے موجودہ حساب سے 50,000 کا دن ہے نا، اس دن کی بھی دوپہر اور شام ہوگی۔ یعنی کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوپہر سے پہلے پہلے لوگوں کے حساب کتاب سے ان کو فارغ کر دے گا۔ یعنی کہ ہم لوگ جب جائیں گے جنت میں تو ہم لوگ جاتے ہی پھر خیلولہ کریں گے۔ دوپہر کا وقت خیلولہ کا وقت ہوتا ہے نا، تو اہل جنت میں اور اہل دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جنت والے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اہل جنت دوپہر کے بعد جنت میں ہی جا کر سوئیں گے، کیونکہ قیلولہ دوپہر کے بعد سونے کے اس کو کہتے ہیں نا مقیلہ جو آ رہا ہے، وہ احسن مقیلہ، مقیلہ کیسے ہے؟ قیلولہ سے ہے۔ تو وہاں پر جا کر آرام کریں گے۔ دوپہر میں انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے گھروں میں کام کاج سے تھک کر پھر تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے، تو وہاں پر بھی حساب کتاب کے لیے مومنوں یا اہل جنت کو یہ 50,000 کا دن ایسا ہلکا محسوس ہوگا جیسے کسی فرض نماز کا وقت ہو۔ یہاں پر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اتنا آسان کر دے گا۔ پھر آگے آ رہا ہے اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی، اور یہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، ہم کو اور ہمارے اہل ویال کو۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ جو لوگ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کے بہکنے کے راستے اس کے دوستوں سے شروع ہوتے ہیں۔ بھلے ہی گھر میں کوئی اچھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن دوست کیا کرتے ہیں؟ انسان کو بہکا دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی جنریشن جو بہک رہی ہے دوستوں کی وجہ سے بہک رہی ہے، کہ جیسے کہ پرسوں بھی کسی خاتون نے بتایا کہ بچہ حافظ تھا اور پڑھنے کے لیے امریکہ گیا اور وہاں پر وہ اتھیسٹ ہو گیا۔ کیوں؟ دوست خراب ملے نا۔ تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اچھے دوست مانگا کریں۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ لوگوں کے کہیں نہ کہیں اچھے دوست تھے، اچھے رشتہ دار تھے، تو آپ اس کلاس میں آ گئے، اور یہ دیکھیے کہ ہماری کیسی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ایمان کا لیول ہمارا بڑھ رہا ہے۔ اچھے دوستوں کا فائدہ کیا ہوا کہ ہمیں نیکیوں کے راستے مل گئے، اور برے دوستوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوست کیا کہتے ہیں؟ چلو آج مووی دیکھنے چلتے ہیں، چلو سب لوگ جا رہے ہیں، اب ایک بیچارہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا، پھر وہ سوچے گا جانے دو، سب جا رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا تو یہ لوگ پھر مجھے کیا سمجھیں گے۔ سب بیٹھے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، کوئی نماز کو نہیں جا رہا۔ اگر نماز نہیں پڑھنے والے دوست ہیں تو وہ سارے بیٹھے ہیں گپے مارتے۔ اب ایک ہے وہ جاتا ہے نماز کو لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ سارے نہیں جا رہے، اب میں اکیلے اٹھ کے کیا جاؤں، یہ لوگ پھر میرا مذاق اڑائیں گے۔ اور ہوتا ہے ایسا کہ جب ایک کوئی دین کے کام کرنے جاتا ہے نا
تو باقی دوست اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہاں یہ تو دیکھو یہ تو بڑا مولانا بن گیا، لڑکی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑی ملانی بن گئی، یہ تو بڑی نیک بننے چلی ہے، ہم کو تو پتا ہے اس کے بارے میں، اس نے یہ کیسی تھی ہمیں پتا ہے، اس کے مستقبل اس کے ماضی پر باتیں کرتے ہیں، تانے کستے ہیں کہ ہاں یہ تو ایسی تھی اور ویسی تھی، اب یہ کیا بڑی نیک بن گئی ہے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کا بھی دیکھیے کہ کوئی ایسا، اب آج کل کالجز میں یہ کیا طے کر دیا گیا کہ پردہ نہ کریں۔ اب اس میں کوئی ایسی بھی لڑکیاں ہیں جو ریکویسٹ کرتی ہیں، جو پرمیشن لے لیتی ہیں کہ نہیں ہمیں پردہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر دوست ایسے ہوں کہ کوئی نہیں پردہ کر رہا اور ایک لڑکی پردہ کرنے والی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا نوز پیس اترے گا پہلے۔ اب وہ ڈائریکٹ شیطان دیکھے نا کہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا، پہلے اس کا نوز پیس اترے گا، پھر اس کا عبایا اترے گا، پھر وہ چھوٹی سی پھر وہ لانگ ٹی شرٹ پہ آ جائے گی، ٹی شرٹ اور پینٹ پہ آ جائے گی، پھر بعد میں وہ چھوٹی سی ٹی شرٹ پہ آ جائے گی، پھر سلیو لیس پہ بھی آ جائے گی، پھر ختم، پھر وہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ شیطان اترواتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ وہ کب اس سے دور ہو گیا۔ تو اچھے دوست ہونا کتنا ضروری ہے کہ انسان وہاں پر کرے بات کیا کہے گا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، اس کی وجہ سے ہی کیا ہوا، میں اتنا برباد ہو گیا۔ انسان کیا کرتا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ رہ کر، اب یہ دیکھیں نا کہ اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں، بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں، چلو آ جاؤ کلاس کی طرف، چلو آ جاؤ ہم لوگ یہ کرتے ہیں، چلو آ جاؤ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، چلو میں بھی رکھ رہی ہوں تم بھی رکھو، چلو ہم لوگ ایسے نیکی کے کام کرتے ہیں مل کے، چلو ہم لوگ گروپ بناتے ہیں۔ کئی دوستوں کے گروپس ہیں نا، ایک بچی مجھے بتا رہی تھی، میری کلاس ہماری اپنی یہی زوم کلاس کی بچی مجھے بتا رہی تھی کہ 12 پاس ہی ہے وہ بچی بھی، یا 12 میں ہے، تو وہ بتا رہی تھی کہ میں نے دوستوں کا گروپ بنایا ہوا ہے، فجر میں جو سب سے پہلے اٹھتا ہے وہ کال کر کے مس کال کر کے سب کو اٹھاتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ ہم بھی ایسے بنائیں دوست جو ہمیں بھی نیکیوں کی طرف بلانے والے ہوں، کہ یہاں پر بھی دیکھیے کہ کئی ایسے دوست ہیں جنہوں نے نیکیوں کی طرف بلایا۔ اور جیسے کہ میں بار بار آپ لوگوں کو مثال دیتی رہتی ہوں کہ نیک دوست کی مثال کیسی ہے، پرفیوم کی شاپ، آپ وہاں گھس کے نکلے آپ کے کپڑوں میں خوشبو ہی خوشبو ہو گئی، صرف آپ دوست کے پاس بیٹھے، آپ دیکھیے کہ اچھے دوست جو ہوتے ہیں نا، نیک اور دیندار دوست، آپ سے کئی دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی بات سنا کر اٹھائیں گے، آپ کی کوئی برائی کو بتا کر آپ کی اصلاح کر کے آپ کو بھیجیں گے۔ اور آپ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دوستوں کی بات سنتے بھی ہیں کہ کوئی ہمیں برا بھی نہیں لگتا کہ کوئی اچھی بات ہمیں بتا، اور ہمیں برا ماننا بھی نہیں چاہیے اگر ہمارا کوئی دوست ہماری کوئی برائی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو تم یہ کام غلط کر رہی ہو، تم ایسے مت کرو، فوراً ہمیں سننا چاہیے۔ دوست ہے نا تو دوست اچھی بات بتائے گا، اصلاح کرے گا، تو ماننا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ ایٹیٹیوڈ کے نہیں وہ تو میرے مائنس پوائنٹس کوئی بتاتی رہتی ہے، میں کیوں اس کی بات کروں، میں تو اب اس سے بات ہی کرنا چھوڑ دوں، وہ بڑی دیندار بنتی ہے، وہ مجھے ہمیشہ یہ کہ ایسے مجھے کرتی ہے جیسے کہ میں تو دیندار ہوں ہی نہیں، وہ بڑی دیندار ہے۔ بلکہ ہمارا انداز بھی کچھ ایسے ہونا چاہیے، بڑا عاجزانہ انداز ہونا چاہیے کہ ہم بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کے بات کریں، یہ نہ ہو کہ ہماری باتوں سے یہ ظاہر ہو کہ میں تو بہت اچھی ہوں تمہیں کچھ نہیں آتا، میں تو اتنی نیک ہوں تم تو کچھ نہیں کرتی، میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں اور تم تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتی۔ تو ہمارے الفاظ ایسے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ بڑے پیار بھرے الفاظ ہونے چاہیے۔ دوستوں کا یہاں پر تعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ اچھے دوست ہوں گے تو ہم نیکیوں کی طرف جائیں گے، اور انسان وہاں پر برے دوستوں کی وجہ سے اپنے آپ پر لعنت بھیجے گا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، تو اس نے مجھے کیا کیا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ اور شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا ہے، کہ شیطان کیا دوست کیا کرتے ہیں کہ بہکا دیتے ہیں نا، برائی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی اچھائی کی طرف نہیں بتاتے۔ اچھے دوست اگر ہوں گے، دیندار دوست ہوں گے، آج ہی اپنی چیک لسٹ لگائیے، دیکھیے کہ میرے کون کون سے دوست ہیں، میرے اچھے دوست ہیں یا میرے برے دوست ہیں۔ برے دوستوں کو سب کو بلاک کر دیجیے، یا پھر ان کو رکھیے صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان تک آپ کی کوئی اچھی بات پہنچے۔ میں کچھ لوگوں کو کانٹیکٹس میں صرف اس لیے رکھتی ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے سٹیٹس دیکھ کر یا پھر کوئی چیز کی طرف آ جائیں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں اس طریقے کے، تو وہ کبھی گانے پوسٹ کر رہے ہیں، کبھی شادی کے فوٹوز ڈال رہے ہیں۔ بھلا آپ کے گھر کی شادی کے فوٹوز، آپ کی بچے کی فوٹوز دیکھ کر کس کو کیا حاصل، اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں فوٹوز، یا پھر اس پہ پروفائل پہ لگا رہے ہیں بچے کی فوٹو۔ آپ اپنے پروفائل پہ اگر آپ کوئی دعا ڈال رہے ہیں، آپ کے سارے دوست دعا پڑھ رہے ہیں، کتنی اچھی بات ہے۔ آپ کے اسٹیٹس پہ آپ روزوں کے ریمائنڈرز ڈال رہے ہیں، کوئی حدیث ڈال رہے ہیں، کوئی اچھی بات ڈال رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہماری کلاس کی بہنیں ماشاءاللہ ساری بہنیں لنک پوسٹ کرتی ہیں،
بہت ساری بہنیں، ساری تو نہیں، بہت ساری بہنیں لنک پوسٹ کر دی، تو اب اس کی لنک دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ 4 بار کوئی اگنور بھی کر دے، 5ویں بار یہ خیال آئے کہ ارے میں آج ان کی یہ کلاس جوائن کر کے تو دیکھتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کلاس میں آئے اور اس کا برین واش ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، اور وہ ہم سے جس کی لنک دیکھ کر کروائی تھی اس سے آگے نیکیوں میں چلی جائے، وہ یہ بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہے نا. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی کہ اچھے دوست ہوں گے تو ان کی مثال پرفیوم کی شاپ کی طرح ہے، اور برے دوستوں کی مثال کیسی ہے؟ میں بہت بار بار کہتی رہتی ہوں، کیسی ہے برے دوستوں کی مثال؟ ویری گڈ امت العزیز، ویری گڈ ایکسلنٹ امت العزیز. کول کی مثال ہے نازیہ حسن کوئلہ، ویری گڈ. سمیرہ شیخ، ویری گڈ. افشان، ویری گڈ. یا ویری گڈ، ماشاء اللہ بہنوں کو یاد ہے ہاں، کیونکہ میں بہت بار ریپیٹ کر چکی ہوں یہ ایگزامپل، اور مجھے بڑی پسند آتی ہے یہ. میں اپنے بچوں کو نا بچپن سے یہ ایگزامپل سناتی رہتی ہوں، تو اب ان لوگوں کو پتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ممی اب ہمیں یاد ہو گیا آپ کی ایگزامپل. تو آپ بھی اپنے بچوں کو یہ ایگزامپل ضرور سنایا کریں کہ اگر تم کوئلے کی دکان میں صرف جا کر نکلو گے باہر تو کیا ہوگا، وہ اس کی جو باریک باریک ذرات اڑ رہے ہیں تو وہ ہمارے کپڑوں پر، ہمارے جسم پر، ہمارے بالوں پر ضرور لگ جائیں گے. تھوڑے تو بھی لگیں گے، زیادہ نہیں لگیں گے تو تھوڑے تو بھی لگیں گے. تو اگر اسی کے برعکس ایسے ہم کو بننا ہے، ایسے پرفیوم کی شاپ بننا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بیٹھ کے تھوڑی دیر اٹھ گیا، وہ کوئی نہ کوئی ضرور اچھی بات آپ سے لے کے اٹھے. ایسے ہم کو بننا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھا اور ہم گھنٹوں گپے مار رہے ہیں، یہاں یہ سیل چل رہی ہے، وہاں یہ جانا ہے، یہاں یہ مووی چل رہی ہے، یہ مووی میں تمہیں پتا ہے کیا ہوا تھا، وہ سیریل میں تمہیں پتا ہے کیا ہو رہا تھا. یہ ساری لغویات، بلکہ یہ ساری چیزوں سے ہماری جو باتیں ہیں یہ دور ہونا چاہیے. یہ ہماری جو ڈسکشن ہے، چاہے فون پہ بات کر رہے ہیں آپ، چاہے مل کر بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے، کبھی جوکس بھی اچھے لگتے ہیں، چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے جوکس مارے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں. ایسے نہیں کہ بالکل ہی ہمیشہ بس سیڈ ہو کر ہی بیٹھے. ہنسی مذاق یہ ساری چیزیں دوستوں میں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے کوئی نہ کوئی ان سے اچھی بات سیکھے، کوئی نہ کوئی ان کو اپنی اچھی بات ضرور دے. اب ہماری کوئی دوست ہے، وہ کم بات کرتی ہے یا بڑی اچھی بات کرتی ہے یا کوئی دین کی بات سکھاتی ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ ارے کتنا پیارا اس کا انداز ہے کہ وہ جب بھی بات کرتی ہے کوئی نہ کوئی ہم بات اس سے سیکھ کر اٹھتے ہیں. تو ایسے کو اپنے دوست بنائیں، ایسے لوگوں کو زیادہ، کہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے نا اس سے. اب ضروری نہیں کہ ہم بہت پرفیکٹ ہو گئے، کئی ایسے دوست ہیں ہمارے جو ہماری اصلاح کر سکتے ہیں، جو ہم سے دین میں آگے ہیں، جو ساری چیزوں میں آگے ہیں، دوڑنے والے، ایمان کے لیول ان کے آگے ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم تو بہت نیک، ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی. اصلاح کی ضرورت ہمیں آخری دم تک پڑے گی، مرتے وقت تک ہمیں اصلاح کی ضرورت پڑے گی. تو اچھے دوست بنائیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ انسان کو وہاں جا کر پچھتانا پڑے. اور رسول کہیں گے پروردگار میری قوم کے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ بنایا، مذاق بنا رکھا تھا. قرآن یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، چھوڑے رکھا تھا اس کو. انہوں نے کیا کیا کہ یہ اے لوگوں، اے اللہ یا رسول ان کی شکایت کر دیں گے. دیکھیں رسول لوگوں کی شکایت کر دیں گے کہ میرے پروردگار میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو نشانہ بنا رکھا تھا، مذاق بنا رکھا تھا. اسی طرح اے نبی ہم ان مجرموں کا ہر نبی کا دشمن بناتے ہیں، مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بناتے ہیں، اور آپ کا پروردگار رہنمائی کرنے میں اور مدد کر دینے کو کافی ہے. کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا قرآن ایک بار ہی رسول پر کیوں نہیں اتارا گیا. بات ایسی ہے کہ اس لیے کہ ہم آپ کو ڈھارس بندھاتے جائیں، اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں. کہ دیکھیے ہم نے دیکھا نا کہ کیسے کیسے حالات آئے تھے جب جب آیتیں اتری تھیں، کہ ایک ہی دم آ جاتا تو رسول کے لیے یاد کرنا بھی مشکل ہوتا تھا. اب یہ دیکھیے کہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا شراب کے بارے میں، فوراً آیت اتر گئی. کسی نے پوچھا عدت کے بارے میں، فوراً آیت اتر گئی. کسی نے پوچھا وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں. صحابی سوال کرتے تھے نا، تو اس وقت اس حساب سے پھر آیتیں اترتی تھیں. حالات جیسے جیسے ہوتے تھے اس طریقے سے ترتیب کے مطابق وقفے وقفے سے یہ آیتیں اترتی جاتی تھیں. اس لیے کہ جب بھی یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال لائیں تو اس کا ٹھیک اور اچھے سے جواب اور بہترین توجہ ہم آپ کو بتا دیں. کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ کوشش کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال پوچھے کہ ان کو جواب دینا نہ بن پڑے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، وحی کے ذریعے پھر کوئی آیت اتر دیتے. ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف جائیں گے
اور ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اور یہی سب سے زیادہ گمراہی کی بات ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا ہے، تو ہم ان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اور ہم نے قوم نوح نے جب ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی بنا دی، اور ظالموں کے لیے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور ثمود اور کوئے والوں اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کر دی ہے اور سب کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح بارش برسائی گئی تھی، تو کیا وہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے؟ بلکہ ان کو دوبارہ جی اٹھنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ یہ تو ہم کو ہمارے معبودوں سے گمراہی کر دیتا اگر ہم ان کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے، اور یہ جلد ہی معلوم کر لیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے کہ کون بھٹکا ہوا ہے۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان بن سکتے ہو؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ ہدایت سے جو گمراہ لوگ ہیں ان کی مثال کیسی بتائی جا رہی ہے، کہ اس شخص پر آپ نے غور کیا کہ جس نے اپنی خواہشات کو ہی الہہ بنا لیا۔ نہیں، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں عبایا نہیں پہنوں، میرا تو دل آج نماز پڑھنے کے لیے نہیں چاہ رہا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نفسوں کو الہہ بنا لیا۔ یعنی کہ کس کی بات ہم کو ماننی چاہیے تھی؟ اللہ کی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ہمیں بات ماننی چاہیے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کا حکم دیا تو یہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، چاہے میرا دل چاہے چاہے میرا دل نہ چاہے۔ تو یہاں پر یہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے شخص کو آپ ذمہ دار نہیں ہے ہدایت پر لانے کے۔ آپ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کیا کیا کہ اپنی پسند، میری مرضی، میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل چاہ رہا ہے، میرا دل یہ کرنے کو چاہ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں مووی دیکھوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں فجر کو نہ اٹھوں۔ تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے الہ بنا لیا، کس کو؟ نفس کو۔ نفس کی پوجا کر لی نا، نفس کی بات مان لی۔ اللہ کی بات ماننا چاہیے تھی، نفس کی بات مان لی۔ تو کتنی بار ایسا ہوتا ہے؟ چیک کریے اپنے آپ کو، ہم اپنے نفس کو الہ بناتے ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے؟ میرا دل نہیں چاہ رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا یہ کرنے، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہیں؟ یہ تو مویشی ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، یہ تو مویشیوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی گائے کھڑی ہے، آپ اس کے سامنے جا کر آپ ان کے سامنے ایک سٹوری سنائیں، گائے ویسے ہی کھڑے گی، کوئی ریاکشن نہیں دے گی۔ تو ایسے لوگوں کا حال بھی کیا ہے کہ چاہے آپ ان کو جنت کی بات سناؤ، چاہے آپ انہیں دوزخ کی بات سناؤ، چاہے آپ انہیں کتنا بھی ڈراوے سناؤ، کہ آپ قرآن کی ایگزامپلس ان کو سناؤ، کوئی اثر نہیں، ایسے کھڑے ہیں جیسے سن ہی نہیں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہدایت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ مویشیوں کی طرح ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارا پروردگار کس طرح سائے پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے وہیں ساکن ہی رہنے دیتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا۔ پھر جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں۔ سایہ کو بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سایوں کو کیسے بنایا، آہستہ آہستہ، کہیں سایہ لمبا ہو جاتا ہے، کہیں سے مٹ جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو سورج کے طلوع ہونے پر اور سورج کے غروب ہونے پر یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سسٹمیٹک اس کو بنایا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو آرام اور دن کو جی اٹھنے کا ٹائم بنایا، یعنی کہ جاگنے کا ٹائم بنایا۔ یہ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نیند میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس نے رات کو تاریک اور ہر چیز کو ڈھانپنے والا بنایا۔ لباس سے کیا مراد؟ ڈھانپنے والا، کہ اندھیرا ہو جاتا ہے، ساری چیزیں چھپ جاتی ہے نا، تو تاکہ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ آرام کرے رات کو، اور آرام کے لیے رات کی تاریکی اور خاموشی ماحول بہت زیادہ سازگار ہوتا ہے نا۔ کہ رات کی نیند بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نعمت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ رات بھر جاگیں اور دن میں آپ اگر کتنا بھی سوئیں تو آپ وہ نیند پوری نہیں کر سکتے، اور اگر آپ رات میں آپ عشاء سے لے کر تہجد تک کچھ گھنٹے بھی سو جائیں تو آپ فریش ہو جائیں گے۔ تو رات کی نیند ایک نعمت ہے، اور اگر جس کو آتی ہے نیند تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ نیند کے لیے سلیپنگ پلز کھاتے ہیں
ان سے پوچھئے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، نیند کا کسی کو مل جانا، سکون کا کسی کو مل جانا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہم اس کو نہیں سمجھتے. ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہم روز سو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، یہ ہمارا روٹین ہے. ہم نے کبھی اس کی طرف غور ہی نہیں کیا. تو ان لوگوں سے پوچھئے جن کو 2 2 دن 3 3 دن نیند نہیں آتی، ان کا آپ دیکھیے کہ اگر انسان کنٹینیو 2 راتیں یا 3 راتیں جاگے تو اس کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہونے لگے، اس کی طبیعت خراب ہونے لگے، اس کو چکر آنے لگے، کیا کیا چیزیں ہو جائیں گی نا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ کیسا اچھا سسٹم بنایا کہ دن میں انسان کام بھی کر رہا ہے، رات میں آرام بھی کر رہا ہے. پھر یہ دیکھیے کہ ہمارے باڈی پارٹس کو بھی کام پہ لگا دیا کہ وہ رات میں کیا کام کریں گے اور دن میں کیا کام کریں. دن میں ان کی مشنری الگ کام کر رہی ہے، پیٹ میں سارے ڈائجیشنز ہو رہے، یہ ہو رہے وہ رہے، اور جیسے ہی رات ہو رہی ہے وہ سب اپنا کام بند کر رہے ہیں. کہ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہاں پہ یہ ساری چیزیں ایک نعمت کی طرح ہمارے لیے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ جس کو جو رات میں سو بھی رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں. جب انسان سوتا ہے تو اس کے جو کئی ایسے خلیے ہوتے ہیں جس کی جگہ نئے خلیے بھی پیدا ہوتے ہیں. کچھ ایسے اور جب یہ عمل پورا ہو چکا ہے تو ہوتا ہے تو انسان جاگ جاتا ہے اور تازہ دم بھی ہو جاتا ہے کہ جو ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں نا وہ ختم ہوتے ہیں اور اس کی جگہ نئے سیلز پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا سسٹم ہے. اور انسان جس قدر تھکا ہوا ہو اتنی ہی اس کو گہری نیند آتی ہے اور دیر تک آئے گی تاکہ اس کے جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ختم بھی ہو سکے اور نئے سیلز بھی بن سکے. بعض دفعہ انسان گہری نیند کی علامت میں خراٹے بھی لیتا ہے، یہ اللہ کی ایک اور نشانی ہے. بعض دفعہ خواب دیکھتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ انسان اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواب میں کچھ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، یہ بھی ساری چیزیں انسان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور ہر انسان کے ساتھ الگ الگ سسٹم بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اگر دن ہی رہنے دیتا تو انسان سوتا کیسے. اب یہ اکثر دیکھیے کہ کسی کو لائٹ جب تک بند نہ ہو نیند نہیں آتی. اگر سورج اسی طرح سے سر پر سوار رہتا 24 گھنٹے تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند ہی نہیں آتی. اب اجالے میں کیسے نیند آئے؟ اور پھر دیکھیے کہ لائٹ کی ایسی بات ہے کہ ہم اپنے کمرے کو روشن کر سکتے ہیں یا اپنے کمرے کو اندھیرا کر سکتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی ایسی ہے کہ چاروں طرف سے ہمارے گھر کو روشن کر دیتی ہے. اس کو ہم کسی طریقے سے بند نہیں کر سکتے. اگر آپ کرٹنز بھی لگا لیں تو کہیں نہ کہیں سے روشنی آتی ہی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کام کاج کے دن اور آرام کے لیے راتیں بنائی. اب انسان کا اب یہ دیکھیں کہ آج کل انسان نے کیا کیا، سب الٹ. دن میں سو رہے ہیں، آدھے آدھے دن تک سو رہے ہیں اور رات میں جاگ رہے ہیں. اسپیشلی نوجوان نسلیں کیا کر رہی ہیں؟ موبائلوں میں بیٹھے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، چیٹنگ چل رہی ہے. سب یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہو رہا ہے سب. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری نسلوں کو. بہت دعائیں کیا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت دے، انہیں صحیح وقت پہ سونے والا، صحیح وقت پہ اٹھنے والا بنائے تاکہ اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اسپیشلی سعودیہ میں یہی طریقہ ہے کہ رات رات دیر تک جاگتے ہیں اور پھر صبح میں دیر تک سوتے رہتے ہیں. چلے اگر کسی کا روٹین ایسا ہے کہ وہ بہت صبح سے اٹھ رہا ہے، 3 بجے سے اٹھ رہا ہے، کوئی تہجد سے اٹھ رہا ہے اور پھر وہ صبح میں اپنی نیند کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ ٹھیک بات ہے، کوئی بات نہیں. کسی کے چھوٹے بچے ہیں، رات میں نیند نہیں ہو رہی ہے، وہ صبح میں اپنی نیند کمپلیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ. لیکن ایسے نہیں کہ بنا کسی ریزنز کے سارے کام جو دن میں کرنے کے ہیں وہ رات میں کریں اور وہ رات کے جو آرام کرنے کا ٹائم ہے وہ دن میں کریں. تو یہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اور وہی تو ہے جو بارش کو رحمت کی طرح، ہواؤں کو بشارت، جو بارش سے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں اس کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے. اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے تاکہ ہم اس پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کریں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سارے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کریں. ہم یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے تاکہ وہ کچھ سبق حاصل کریں. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک ڈرانے والا بھیجتے، تو آپ کافروں کا کہنا نہ مانے اور قرآن کے مطابق بڑے شاد و مات سے لڑے. اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 2 دریوں کو ملایا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور ایک کا پانی کھارا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ مضبوط بنا دی. اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب والا اور سلسلہ والا بنایا. اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرنے لگے ہیں جو نہ تو ان کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان. اور کافر تو اپنے رب کی مخالفت پر تلا ہوا ہے. اور اے نبی، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے.
آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر ہاں جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے، اور اس پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اور اسی کی پاکی اور حمد بیان کرے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب واقف ہے، جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہ بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لو۔ اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کا سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو؟ اور اس سے وہ اور زیادہ بگڑتے ہیں۔ وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے آسمانوں میں برج یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے، اور اس میں چراغ، سورج اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے۔ یہ اس کے لیے ہے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کرنا چاہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 63، رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین میں انکساری سے چلتے ہیں، وہ عباد الرحمانی الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ عباد الرحمان دیکھیے کیسے ہوتے ہیں۔ عباد الرحمان کی یہاں پر کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں اس آیت میں ہی سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عباد الرحمان بننا ہے۔ ہم ہیں تو صحیح اللہ کے بندے، لیکن ویسے ہیں جیسے ہونا چاہیے تھا ہم کو۔ عباد الرحمان کیسے ہوتے ہیں عباد الرحمان؟ یہ جو کوالٹیز اس میں بتائی جا رہی ہے، کیا یہ کوالٹیز ہے ہمارے اندر؟ پہلے تو چیک کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہیں ان کے اندر، کہ یہ کیسے ہیں عباد الرحمان؟ زمین میں انکساری سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، اترا کے نہیں چلتے، ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے، بات چیت میں ان کے ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا، اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر دور ہٹ جاتے ہیں۔ کہ کیا وَإِذَا قَاتَبَهُمُ اللَّهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بحث میں نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیے کہ آپ دیکھیے کہ بحث میں کون پڑھتا ہے؟ جس کے پاس نالج کم ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس کے پاس دین کی نالج زیادہ ہوگی نا، وہ کبھی بحث میں نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ بحثوں میں نہ پڑے۔ کوئی کہے کہ نہیں نہیں پردہ کہاں ہے، نہیں نہیں آئی بروز بنانا کہاں لکھا، اتنے آپ کو لا کے دلیلیں دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اور آج کل یوٹیوب ایسی دلیلوں سے بھرا پڑا ہے جو آپ کی پسندیدہ چیزیں آپ کو ثواب کی نیت کر کے بتا دے گا۔ وہ ساری دلیلیں آپ کو پیش کر دے گا کہ ہاں آپ یہ کر سکتے، آپ برتھ ڈے کر سکتے، آپ کیک کاٹ سکتے، آپ آئی بروز بنا سکتے، آپ بنا پردے کے گھوم سکتے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے، شوہر نے کہا ہے تو شوہر کی بات ماننا ہے، شوہر نے کہا کہ پردہ نہیں کرو تو چھوڑ دیا، شوہر نے کہا کہ آئی بروز بنا لو تو بنا لیا، شوہر نے کہا کہ برتھ ڈے کرنا ہے تو کر لیا، تو شوہر کو تو خدا ہی بنا لیا خدا سے ہٹا کے۔ تو یہ یہاں پر عباد الرحمان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں بھی عباد الرحمان بنا دے۔ اللہ یہ جو کوالٹیز تو بتا رہا ہے نا جن کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ایسی کوالٹیز ہمارے اندر بھی آ جائے۔ آج سے ہم نے اپنے آپ کو عباد الرحمان بنانے کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے۔ کر دیں گے نا انشاءاللہ؟ بولیے دل میں، اپنے آپ کے دل میں بولیے انشاءاللہ میں آج سے ہی کوشش کروں گی کہ میں بھی عباد الرحمان کی لسٹ میں آ جاؤں۔ ہم تو اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ ہم تو اللہ سے راضی ہیں، اور ہوں بھی کیوں نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے جو نوازا ہے ہم کو، ہم تو اس قابل تھے نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہے، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کیا نہیں ہے؟ کیا ہماری عبادتیں ایسی ہیں؟ اور پھر یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم سے کوئی جاہل بحث کرنے لگے، کوئی دین کے بارے میں، کوئی دوسری باتوں میں، تو پھر کیا کرو؟ سلام کرو اور چلے جاؤ آگے۔ بحث مت کرتے بیٹھو کیا میرے پاس بھی بہت دین کا علم ہے، میں تو ان کو چپ کرا دوں گی، میں تو یہ 4 کہہ رہے ہیں تو میں ان کو 8 سنا کے آؤں گی۔ بس یہ عورتوں کو یہ بڑا پراؤڈ ہوتا ہے کہ وہ مجھے باتیں سنا رہی تھی، میں نے بھی ان کو اچھی باتیں سنا دی، پھر وہ بھی جاہل ہم بھی جاہل، دونوں بھی جاہل ہو گئے نا۔ تو اپنے دل میں یہ سوچیں کہ میں جاہل نہیں بننا چاہتی۔ اگر آپ جاہل نہیں ہیں تو آپ ایسی لوگوں سے بحث نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ قالوا سلاما۔ یہ عباد الرحمان کی کوالٹی ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے ابھی تک تہجد سٹارٹ نہیں کی۔ اگر آپ عباد الرحمان بننا چاہتے ہیں تو تہجد کی بھی تیاری شروع کر لیجئے۔ زیادہ لمبے لمبے سجدے کیجئے، لمبے لمبے رکوع کریے، لمبے لمبے قیام کیجئے۔ اور میں نے آپ کو لمبے قیام کا کیا طریقہ بتایا؟
کہ یا تو موبائل میں سے یا تو قرآن کے چھوٹے چھوٹے پارے پکڑ لے اور اس میں سے قرآن لمبا لمبا دیکھ کر پڑھے، 1 رکوع پڑھ لیں، 2 رکوع پڑھ لیں، جب تک آپ کھڑے رہ سکتے ہو اتنا پڑھ لیں. تو یہ ہم کیا ہوں گے پھر؟ عباد الرحمان کی کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم اس پر اکتفا نہ کریں کہ ہاں بس نہ فرض پڑھ لیا بس کافی ہے. بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں فرض پڑھ لیا کافی ہے، لیکن ہم کو اور زیادہ کیا کرنا ہے کہ ہم عباد الرحمان کی لسٹ میں آ جائیں. اب یہ دیکھیے کہ مجھے امید ہے کہ آج رات تک آپ کے دماغ میں عباد الرحمان گھومتا رہے گا، اور آپ سوچیں گے کہ میں کیسے عباد الرحمان بن جاؤں، کیا کیا میں کروں. آج سے ہی سب کو خیال آنا چاہیے کہ آج سے میں تہجد پڑھوں گی. چلے 5 نمازیں تو ہوتی ہے، جن کی 5 نہیں ہوتی ایٹ لیسٹ وہ 5 نمازوں پر پابندی پر فوکس کرے کہ میری کیسے چھوٹتی ہے نماز ایک بھی. چاہے میری جاب ہو، چاہے مجھے کام ہو، چاہے میرے بچے چھوٹے ہوں، جو بھی ہوں، یہ سب لیم ایکسکیوز ہے. نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر آپ صرف فرض پڑھتے ہیں تو آپ اگر ہلکی پھلکی بھی پڑھتے ہیں تو 5 منٹ یا 10 منٹ لگیں گے. اس سے زیادہ تو نہیں. آپ کو کوئی 5 گھنٹے کی یا 4 گھنٹے کی نماز تو آپ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ 1 1 گھنٹہ تو آپ کو نماز میں نہیں لگ رہا. تو یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں ہم کو سکھائی جا رہی ہیں تاکہ ہم بھی عباد الرحمان بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ساری جو بہنیں بیٹھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ عباد الرحمان بنا دے اور یہ کوالٹیز ہمارے اندر بھی پیدا کر دے. اور پھر یہ لوگ کیا دعا کرتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ اکبر، کہ یہ ڈرتے بھی ہیں، ان کے دل ایمان سے لبریز ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، خوف سے، اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کیا ہوگا ہمارا. یہ اتنی دوزخ خطرناک ہے کہ اللہ اس جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، ٹلنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر، ان عذابها کان غراما. اللہ اکبر اللہ اکبر. جیسے کہ میں نے پرسوں بھی بتایا تھا کہ جب انسان جلتا ہے تو اس کے اسکن کے جو ہے نا پگھل کے گرنے لگتی ہے. کتنا سخت عذاب ہوگا کہ ہم جب دنیا کے کوئی لوگوں کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے کپڑے ان کے جسموں پر، ان کی اسکنوں پر چپک جاتے ہیں اور وہ کھینچ کر نکالنا پڑتا ہے. کتنا سخت ان کے، دیکھیے کہ اپنے کسی نے کے جلنے ہوئے جسم کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ایسے موٹے موٹے ان پر چھالے آ جاتے ہیں. اللہ اکبر، اتنی تڑپ ہوتی ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو. تو دیکھیے کہ اللہ ہم تیرے عذابوں کو کیسے برداشت کر سکیں گے. یا اللہ تو ہم پر رحم فرما. ربنا صرف ان عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ یہ جسموں سے چمٹ جانے والا عذاب ہے، اللہ تو ہم کو اور ہمارے اہل ویال کو اس سے بچانا. اللہ تو ہم پر رحم فرمانا. ایسے عذابوں کے بارے میں جس امیجن کر کے اس دعا کو مانگا کرے کہ اللہ کتنا خطرناک. ہم تو اتنے آرام پسند ہے کہ ہم تو گرمی نہیں برداشت کر سکتے. تھوڑی سی گرمی بڑھ جائے، تھوڑی لائٹ چلی جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہم تیرے عذابوں کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یا اللہ تو ہمیں اس عذاب سے بچانا. ہمارے بچوں کو تو ہم اتنے آراموں میں، اتنے عیش میں رکھتے ہیں کہ ان کے کمروں میں ہم اے سی لگا کر رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کہیں گرمی نہ ہو. ہیٹرز لگا کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے بچوں کو سردی نہ ہو. کیسے آرام پسند ہم بن گئے نا. ہم چھوٹی سی چیز نہیں برداشت کر سکتے. اللہ تیرے دوزخ کے عذاب کو ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ اللہ تو ہم پر رحم فرمانا. اللہ تیرے اس عذابوں سے ہم کو اور ہمارے اہل ویال کو بچا لینا، ہمارے مرحومین کو بچا لینا. اللہ ہمارے مرحومین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، اللہ تو ان پر رحم فرمانا. اللہ تو ان کو معاف کر دینا. اللہ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دینا. اللہ جس عذاب کا تو یہاں پر ذکر کر رہا ہے نا کہ جو چمٹ جانے والا، اللہ اس عذاب سے ہم کو اور ہمارے اہل ویال کو، ہماری نسلوں کو اس سے بچا لینا. آپ جب بھی دعا کریں دوستوں کو امیجن کر کے دعا کریں. آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ کی دعا میں جو اثر آئے گا نا تو یہ امیجن کرنے سے آئے گا. ایسے تو ہم کئی بار دعائیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ بچنی من النار کتنی بار بول دیتے ہیں، لیکن اس کو محسوس تو کریں. کبھی آپ روٹی پکاتے وقت توے پہ آپ کا چھوٹا سا ہاتھ اگر ٹچ ہوتا ہے کتنا تڑپ جاتے ہیں. کیا حال ہوگا اس وقت کسی انسان کو آگ میں ڈالا جائے گا اور وہ آگ جو 70% زیادہ تیز ہے یہاں سے، 1% آگ یہاں پر دنیا میں بھیجی گئی. اللہ تو ہم پر رحم فرما. اور اللہ تعالیٰ فرما کہ انہا ساعت مستقر و مقامہ، یہ ایک ایسی جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی. کہ دیکھیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم جب ٹھہریں گے تو کوئی اچھی جگہ ٹھہریں گے. ہم جاتے ہیں پارک میں جاتے ہیں، ہم کہیں دوسری جگہ جاتے ہیں تو ہم ہوٹل دیکھتے ہیں تو کیسی آرام دہ ہوٹل دیکھتے ہیں، لیکن یہ کیسی ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے.
اللہ اکبر. یہ انسان سوچتا ہے کہ ہم جب کہیں رہنے جا رہے ہیں تو وہاں کا موسم کیسا ہے, وہاں کی ہوٹل کیسی ہے, وہاں پر گرمی ہے یا ٹھنڈک ہے. یہ اتنی ساری چیزیں ہم سوچتے ہیں نا ہر وقت, اور وہاں پر ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں سوچا کہ ہم وہاں کیسے رہیں گے, کیسی ہماری رہائش گاہ ہوگی, کیسے ہمارے گھر ہوں گے, کیا وہاں پر گرمی ہوگی, یہاں پر سردی ہوگی, یہاں پر آگ ہوگی, یہاں پر باغات ہوں گے, کون سی جگہ ہمیں چاہیے. ہم ہوٹل کی بکنگ کرتے ہیں کہیں جانے کے لیے, آپ گھومنے جا رہے ہیں, آپ مکہ جا رہے ہیں, آپ گھومنے جا رہے ہیں, آپ چیک کرتے ہیں کہ ہوٹل کیسی ہے, آرام دہ ہے یا نہیں ہے, وہاں پر اے سی ہے یا نہیں ہے, وہاں پہ بستر کیسے ہیں, وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہیں. آپ جب کہیں جاتے ہیں تو بہت چیک کرتے ہیں کہ آس پاس کا ماحول کیسا ہے. یہ ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے نا. ہم بھی وہاں جا رہے ہیں, ہم نے کیا تیاری کی ہے, اس بارے میں ضرور سوچے. وہاں کی بھی بکنگ کر لیں, اچھی اچھی جگہوں کی بکنگ کر لیں, جنت کی بکنگ کر لیں ابھی سے کہ اللہ مجھے تو آرام پسند تو نہیں بنایا, اللہ تو نے اتنا آرام دیا, اللہ تو نے گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردی میں ہمیں گرمی عطا کی, کہیں ایسے گرم بستر ہے, گرم ہیٹرز ہے, ہر چیز کا تو نہیں آرام دیا اللہ تعالیٰ. تو وہاں پر بھی ہمیں یہ آرام سے نوازنا, اللہ ہمیں کوئی تکلیف مت ہونے دینا, اللہ ہماری اچھی مہمان نوازی کرنا, اللہ تو بڑا مہمان نواز. اس طریقے سے الفاظ دعاؤں کے مانگا کرے. اور پھر کیا کہے, اور پھر بلا شبہ وہ جائے قرار بھی بری ہے اور مقام بھی برا ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں. یہ بھی ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ اسراف نہیں کرتے کہ بس چیزیں اٹھا رہے, لے رہے, پھینک رہے, لے رہے, پھینک رہے, کھانے دو دو قسم کے کھانے بن رہے ہیں, پھر جا کے ڈسٹ بین میں ڈالا جا رہا ہے. ہر چیز میں اسراف اسراف اسراف, 100 کی جگہ 500 خرچ کر رہے ہیں اور وہ اعتدال نہیں کرتے. پھر ایسے بھی نہیں ہے کہ بہت کنجوسی کر رہے کہ نہیں اپنے آپ کے لیے بھی خرچ نہیں کر رہے, نہیں اچھے کپڑے نہیں پہن رہے, نہیں برے کپڑے, پھٹے پرانے کپڑوں میں پھٹا جوتا ہے, کوئی اچھی چیز نہیں لے رہے. کیوں؟ کنجوسی, بچا بچا کر رکھنا. تو نہ ادھر زیادہ نہ ادھر زیادہ, بیچ میں درمیانہ کہ کھاؤ بھی, پیو بھی, اچھے سے اچھی چیز پہنو بھی, اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کو ایکسپوز بھی کرو. ایسی حالت میں مت گھومو کہ لوگ تمہیں سمجھے کہ ہائے بیچارے کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا, کتنی چیزوں سے نہیں نوازا اس کو. یہ نہیں سوچنا اگر کسی نے ہم کو دیکھ کر, اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اچھی چیز پہنے بھی, اوڑے بھی, اعتدال پر رہیں ہم, اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے, اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور نہ زنا کرتے ہیں. اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کے رہے گا. دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں بتا دی گئی جو عباد الرحمن کی کوالٹیز ہیں, یہاں تک کہ پوری کوالٹیز عباد الرحمن کی بتائی گئی. قیامت دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا. ان کی کیا سزا بتائی جا رہی ہے برے لوگوں کی, کہ قیامت کے دن ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا, اور جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ. یہ آیت نا مجھے بہت پسند ہے, کہ بڑی خوش کرتی ہے, یہ دل کو ایک دم تسکین دیتی آیت, یہ ٹھنڈک دینے والی آیت ہے. کہ آیت نمبر 71 میں انڈر لائن کر لیجیے آپ, کہ تابا وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگ جو توبہ کر کے نیک عمل کرنے لگ جائیں تو ان کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا, ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس تو ڈھیر پہاڑوں کے برابر برائیاں ہیں نا, ہمارے پاس کتنی برائیاں ہیں, نیکیاں تو گنتی کے ہوں گی, چند مٹھی بھر کے جو ہم انگلی پہ گن سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ جو توبہ کر لے, سچے دل سے توبہ کر لے. اسلام لانے کا فائدہ دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ انسان برائیوں کو نیکیوں میں کیسے بدل دیتا ہے انسان, کہ دیکھیے کہ انسان نیکی کرتا ہے, توبہ کرتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے, اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے. کہ بہت سی جگہ کے انسان ریئلائز ہی نہیں کرتا. کہ ریئلائز کرے گا کون سا شخص جو ایمان سے بھرپور ہوگے, جس کے ایمان سے بھرپور جس کا دل ہوگا وہ پھر توبہ کرے گا, وہ ریئلائز کرے گا. ورنہ لوگ کیا کہتے ہیں, ہاں تو کیا ہوا, ایک نماز چھوٹ گئی تو کیا ہوا, ہاں ہم نے ان کو برا بول دیا تو کیا ہوا, وہ بھی تو ہمیشہ بولتے ہیں نا. تو یہ اکڑ نہیں ہوتی مومن بندوں پر. عملا صالحا, کہ ہمیشہ نیک عمل کرتے رہتے ہیں, اکڑتے نہیں ہیں. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا.
کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آئے گا, اللہ تعالیٰ اس کے قریب جائے گا اور اس کو کہے گا کہ کیا تو نے یہ کام کیا, یہ برا کام کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں. پھر وہ کہے گا یہ بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں. پھر اس کو ایک 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 کام گنائے گا. وہ اتنا شرمندہ ہوگا اور وہ کہے گا کہ اب تو مجھے دوزخ میں ضرور ڈالا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جا, میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالا. تو وہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے یہ بھی گناہ کیے تھے, یہ بھی گناہ کیے تھے, یہ بھی گناہ کیے تھے. تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے گناہوں کے بدلے مجھے اجر مل رہا ہے, نیکیاں مل رہی ہیں, تو وہ اپنے گناہوں کو یاد دلائے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے رہے, برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے رہے. اللہ تعالیٰ کیسے اس بات پر قادر ہیں کہ نیکیوں سے بدل دیں گے اللہ تعالیٰ برائیوں. اور دیکھیے کہ ہم کتنے گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں, کتنے گناہ ہیں ہمارے پاس. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو گویا وہ اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسے کہ رجوع کرنے کا حق ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, کہ جیسا حق ہے اس کو تو اللہ کی طرف لوٹنے کا ویسا. تو اس لیے ہم کو کیا سکھایا گیا؟ صبح شام استغفار, ہر نماز کے بعد استغفار. جتنا فلیکسیبلی ہم ہو سکے استغفار, صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ میرے پاس بہت گناہ ہے, اب میں استغفار پڑھوں گی تو میرے گناہ انشاءاللہ مٹ جائیں گے. یہ بھی سوچ سے جایا کرے کہ نہ تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنی فاسٹ پڑھ رہے ہیں, احساس تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ بھی سوچا کریں کہ میں نے فلاں وقت یہ کر دیا تھا, میں نے فلاں وقت یہ کر دیا تھا, میرے سے یہ غلطی ہو گئی تھی, میرے سے یہ نادانی ہو گئی تھی, میں نے غفلت میں یہ کام کر دیے تھے. یہ بھی سوچا کریں. وہ سوچ سوچ کے بھی اللہ سے معافی مانگا کرے, اللہ تعالیٰ سے الفاظوں کے ساتھ معافی مانگا کرے کہ اللہ میں نے یہ غلطی کر دی تھی, اب تو مجھے معاف کر دے. اب میں جب نادانی میں یہ ہو گئی تھی مجھ سے غلطیاں, تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ توبہ بھی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر کیا کرے گا؟ نیک لوگوں کو عباد الرحمن کی کوالٹیز میں کہ یہ توبہ بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو نیکیوں میں بدل دے گا. اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے, کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیا, کہ دیکھیے کہ کہیں اگر بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہاں بیٹھ نہیں جاتے, ارے واہ چلو مزہ آ رہا ہے, ارے یہاں پہ فلم کی سٹوری چل رہی ہے چلو یہاں بیٹھ جاؤ مزہ آ رہا ہے, بلکہ وہاں سے گزر جاتے ہیں, ہمیں سننا بھی نہیں ہے. میوزک چل رہی ہے, ارے وہاں بڑا مزہ آ رہا ہے چلو یہیں بیٹھ جاؤ, نہیں, وہاں سے فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اگر وہ اس کو بند نہیں کرا سکتے تو وہ فوراً اٹھ کے چلے. لغویات میں جہاں بھی کوئی لغویات چل رہی ہے وہاں ان کا دل نہیں لگتا. یہ عباد الرحمن کی کوالٹیز چل رہی ہے ابھی تک. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے کوئی وہ لغو پر سے گزرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, وہ وہاں پہ ٹھہرتے نہیں ہیں, وہ فوراً وہاں سے گزر جاتے ہیں. اور جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں. کہ کوئی بات اگر کسی کو سناؤ, اب دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں, آپ ان کو جنت سناؤ دوزخ سناؤ, اندھے بہروں کی طرح سنتے ہیں جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں. ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ایسے ہیں نا ہمارے آس پاس جیسے ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. آپ اتنا ڈراؤ ان کو, دوزخ سے ڈراؤ, آخرت سے ڈراؤ, قیامت کے دن اٹھائے جانے سے ڈراؤ, قبر کی باتیں سناؤ, کوئی اثر نہیں, اندھے بہروں کی طرح. بلکہ نیک لوگوں کی کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں. دیکھیے کہ کیسے ہمارے دل لرز جاتے ہیں نا. کہ دیکھیے ابھی میں جو دعا پڑھ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ لوگ بھی کہیں نہ کہیں اکیلے میں رو رہے ہیں, آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں. ایمان کا جذبہ ہے نا, تو یہ ہوا. اگر ایمان کا جذبہ نہ ہوتا نا ہمارے اندر تو ہم یہاں بیٹھے بھی نہ ہوتے, اور ہمارے دل ایسے ایمان سے بھرے ہوئے بھی نہ ہوتے, اور ہمارے دل سے لرز بھی نہیں روتے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ بھی یہی ہیں کہ اثر فوراً قبول کرتے. کئی بہنوں نے ہمارے قضا روزے رکھ لیے, کئی بہنیں ہماری تہجد سٹارٹ کر دیا, اشراق سٹارٹ کر دیا, قرآن کو سمجھنے لگے, قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم دینے لگے, عبادتوں میں عاجزی اور ان کے ساری خشوع و خضوع ان کا بڑھ گیا. کیسے ہوا یہ؟ کہ انہوں نے اثر قبول کیا. جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی گئی تو ان کی زندگیاں بدل گئی. ہوا ہے نا آپ کے ساتھ بھی ایسا؟ آپ لوگ اپنا اپنا ضرور شیئر کیا کریں, کبھی کبھی یہ بھی شیئر کیا کریں کہ یہ آیت پڑھ کر میرے اندر یہ چینج ہوا, یہ بات سن کر میرے اندر یہ چینج ہوا. یہ بھی بتائیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ دوسری خواتین سنیں تو وہ کہیں کہ
ہاں مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، میرے اندر بھی کیا چینج نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا چینج میرے اندر؟ اگر ہم بیٹھ رہے ہیں قرآن کی تعلیمات سن رہے ہیں تو ہمارے دل بدلنے چاہیے نا۔ کیا کل جیسے تھے ہم آج بھی ویسے ہی ہیں؟ پچھلے سال ہم جیسے تھے وہی اس سال ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ 2025 ختم ہو رہا ہے، ہمارے اندر کیا چینجز آئے؟ اب ہمارے اندر پہلے کیا چینجز تھے؟ 24 میں ہمارے اندر کیا تھا اور 25 میں ہمارے اندر کیا آیا؟ یا پھر جب بھی ایسے تھے آج بھی ایسی ہے؟ کوئی نیکیوں میں اضافہ ہوا؟ کوئی عبادتوں میں ہماری اضافہ ہوا؟ یہ بھی سوچا کریں کہ کیا ہماری عبادتوں میں اضافہ ہوا؟ اور جو دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے، اے ہمارے رب، ربنا حب لنا من ازواجنا ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ انڈر لائن کیجیے آیت نمبر 74 کہ اے پروردگار ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہاں پہ زوج میں دونوں میننگ آئیں گے، اگر بیوی دعا مانگ رہی ہے تو شوہر کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک آئے گی بات، اور اگر بیوی دعا مانگ رہی ہے، شوہر دعا مانگ رہا ہے تو اس کی بیوی کے اس میں میننگ آئیں گے۔ زوج میاں اور بیوی دونوں پر یہ الفاظ آتا ہے اس کے میننگ میں۔ تو یہاں پر اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہماری اولاد کی طرف سے ہم کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ آپ جب آپ بولے نا تو ایسے اس کو تکرار سے بولے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما۔ کتنی بڑی بات ہے نا، متقیوں کا امام بن جانا۔ اگر ہماری اولادیں، ہماری نسلیں متقیوں کے امام بن جائیں تو کتنی اچھی خوشی کی بات ہوگی، یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کی بات ہوگی نا۔ اولئک یجزون، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا بدلہ کیا ملے گا ان کو؟ بالا خانے، غرفہ، اوپر والے کمرے، اعلیٰ درجے کے کمرے، اور اس صورت میں وہ پائیں گے وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ کہ کیا ہوگا ان کے لیے؟ تحیۃ سلام، ان کو تحفہ کیا دیا جائے گا؟ سلام کا تحفہ دیا جائے گا، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا ہی اچھی لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تم اسے نہیں پکارتے تو میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم تو حق کو جھٹلا چکے، اب جلد ہی اس کی سزا پاؤ گے جن سے جان چھڑانا مشکل ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔